نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنے لوگ بھی سیکھنے کے لیے آج بیٹھے ہوئے ان سب کو استقامت عطا فرما یا رب العالمین۔ اس قافلے کو جیسے آج یہ اپنا سفر شروع کر رہا ہے تو یا اللہ تعالیٰ اسی جوش اور شوق اور ہمت کے ساتھ اس سفر کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص عطا فرمانا اور اللہ شیطان کے حملوں سے ہم سب کو محفوظ رکھنا۔ پچھلی دفعہ ہم نے پڑھا تھا تعوذ اور بسملہ، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ جو الفاظ ہیں ان کو تعوذ کہتے ہیں، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الفاظ کو ہم بسملہ یا تسمیہ کہتے ہیں۔ تو آپ نے پھر اس کی پریکٹس کی کہ آپ نے یہ پڑھنا ہے، اس کو آپ نے ہر موقع پر ساتھ رکھنا ہے، شامل رکھنا ہے، خاص طور پہ بسم اللہ کو، اور اعوذ باللہ بھی اتنی ضروری ہے کیونکہ ہر وقت ہی ہمیں شیطان کے حملوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اور آپ کو شیطان کا مطلب اب پتہ چل گیا ہوگا، شیطانہ سے جو آپ کو بتایا تھا، تو اب تو نہیں کہیں گے کسی بچے کو یہ بڑا شیطان ہے۔ ہاں، ہم اکثر مائیں کہتی ہیں میرا بچہ بڑا شیطان ہے، استغفر اللہ، یعنی شیطان کا مطلب کتنا برا ہے نا۔ تو پھر آپ اپنے بچے کو کہہ دیں بہت شرارتی ہے، لیکن کبھی نہ کہیں بہت شیطان ہے۔ شیطان تو بہت بری ذات ہے، ٹھیک ہے۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے الفاظ بھی ہم نے دیکھے۔ اس کے بعد ہم نے کبھی بھی کسی لیٹر پر یا کسی چیز پہ 786 لکھ کے یہ نہیں سمجھنا کہ ہم نے بسم اللہ پڑھ لی ہے، ٹھیک ہے۔ 786 بسم اللہ نہیں ہے، وہ ایک ایک حرف کا انہوں نے کوئی نمبر نکال کے اور 786 بنا لیا۔ نہ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں ایسا تھا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسا سکھایا، تو کیوں ہم 786 ایک نئی چیز نکال کے بس بسم اللہ کے اتنے پیارے الفاظ کو چھوڑ کے 786 لکھ لیتے ہیں۔ اور بسم اللہ اس لیے نہیں لکھتے کہ بے حرمتی ہوتی ہے جی اس کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دیکھیں کافروں کو جو خطوط لکھے ان میں بھی بسم اللہ سے سٹارٹ کیا، کافر کو خط لکھتے ہوئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں یہ کیا کہ بے حرمتی ہوگی اس لیے میں لکھتا ہی نہیں ہوں۔ تو ضرور بسم اللہ کہا کریں، لکھا کریں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ جی میری آواز صحیح آ رہی ہے؟ جو مکسلر پر لوگ ہیں آپ کہہ رہے ہیں ذرا اونچا پڑھیں، تو میرے خیال میں سپیکر وغیرہ لگا لیں آپ تو بہتر ہوگا۔ سورۃ الفاتحہ، پہلی سورت قرآن پاک کی آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اور یہ اس قدر اہم سورت ہے، یعنی سمجھ لیں سب سے امپورٹنٹ سورت جو قرآن کی ہے نا، آج ہم وہ پڑھنے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ جتنی زیادہ پڑھی جاتی ہے اس سے زیادہ کوئی اور سورت نہیں پڑھی جاتی۔ جتنا زیادہ ہم اس کو دہراتے ہیں دن میں اتنا زیادہ کسی اور سورت کو نہیں دہراتے۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ نماز میں جتنی رکعت بھی ہم پڑھتے ہیں، ہر ایک رکعت میں جب تک سورہ فاتحہ نہ پڑھیں اس وقت تک وہ رکعت مکمل نہیں ہوتی۔ اسی لیے آپ دیکھ لیں دن میں سنتیں ملا کے، نفل اگر ملائیں گے تو اور زیادہ ہو جائیں گی، لیکن سنتیں بھی ملا لیں فرائض کے ساتھ تو 30 سے اوپر ٹائم ہم پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ، اور سال بھر میں اس کی گنتی کر لیں تو 11,000 مرتبہ سے زیادہ پڑھ لیتے ہیں ہم سورہ فاتحہ، ماشاءاللہ۔ اور ہر ٹائم اس گلوب پر کوئی نہ کوئی نماز پڑھ رہا ہے، ایسا ہی ہے نا، کوئی نہ کوئی ہر وقت میں نماز پڑھ رہا ہے۔ اگر ہماری طرف اس وقت صبح کا ٹائم ہے تو کہیں اور عشاء کا ٹائم ہوگا، کہیں اور مغرب کا ٹائم ہوگا، کہیں ظہر کا ٹائم ہوگا، تو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، ادروائز نوافل پڑھ رہے ہیں۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو اگر آدھی امت بھی نماز پڑھتی ہے تو کتنے یعنی لاکھوں اربوں خربوں ٹائمز
سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، اس کے باوجود کہ یہ اتنی دفعہ پڑھی جاتی ہے اور ہر انڈیویجول پڑھتا ہے، اور بلکہ حدیث میں آتا ہے جو کتاب کی فاتحہ نہیں پڑھتا اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں، یعنی اس کا مطلب ہے کہ وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے، جس کو فاتحہ یاد نہ ہو۔ پڑھنے سے مطلب یہ کہ اس کو یاد رکھنا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سورہ فاتحہ کتنی امپورٹنٹ سورہ ہے، لیکن ہم میں سے اکثر اس کا ترجمہ نہیں جانتے، اس کے معنی کی ڈیپتھ نہیں جانتے، تھوڑا سرسری بھی نہیں جانتے کہ اس کے اندر ہے کیا، اور یہ کتنی زیادہ فضیلت والی سورہ ہے، کتنی زیادہ فضیلت والی ہے۔ اس کو تو بس ایسے ہی سمجھتے ہیں کہ بس فاتحہ پڑھ لی، سب کو نام پتہ ہے لیکن اس سے زیادہ آگے کچھ نہیں معلوم۔ حالانکہ جتنی زیادہ یہ سورہ اس گلوب پہ پڑھی جاتی ہے، اس سے زیادہ کوئی کلمہ، کوئی کافر بھی کوئی کلمہ ایسا نہیں ہے جو اتنا زیادہ پڑھا جاتا ہو۔ کافر تک بھی کوئی کلمہ نہیں پڑھتے، یعنی پوری دنیا پہ اگر دیکھ لیں نا تو سب سے زیادہ سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ تو آج اتنی امپورٹنٹ سورہ کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ اب اس کی امپورٹنس کو دیکھ کر پھر چاہیے کہ ہم بہت غور سے اس سورت کو پڑھیں اور سنیں۔ ہم نے ابھی تک بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھ لیے ہیں الفاظ، یہ آیت، اور الحمدللہ رب العالمین سے آج ہم شروع کریں گے۔ مگر کیا جو ہم نے بسملہ پڑھا ہے وہ سورہ فاتحہ کا حصہ ہے یا نہیں ہے حصہ؟ اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ سورہ فاتحہ کا حصہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بعض کہتے ہیں کہ نہیں، جیسے ہر سورت کو بسم اللہ سے شروع کرنا چاہیے تو اسی طرح اس کو بھی کرنا چاہیے، تو ایسا نہیں ہے کہ یہ اس کا حصہ ہے۔ بہرکیف بہت سائڈز پہ بڑے بڑے علماء ہیں، اس لیے ہم اس بارے میں کوئی بات بھی نہیں کہیں گے، بس ہم یہ بات کو ذہن میں رکھیں گے کہ بعض اس کو سورہ فاتحہ کا حصہ سمجھتے ہیں، اور وہ پھر جو حصہ سمجھتے ہیں پھر وہ یعنی آگے اس کو اس طرح سے ڈیوائیڈ کرتے ہیں کہ 7 آیات ہیں اس میں، تو آپ گن کے دیکھیں گے تو 7 آیات ہیں۔ جو الحمدللہ سے شروع کرتے ہیں وہ انعمت علیہم پہ جا کر اس کو یہاں پر ایک اور آیت سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ ایک آیت، چھٹی آیت ختم ہوگی، اور غیر المغضوب علیہم یہ ہے 7ویں آیت، ٹھیک ہے، کیونکہ 7 آیات ہیں سورہ فاتحہ کی، یہ یاد رکھیے، یہ قرآن پاک ہمیں بتاتا ہے۔ اچھا، اب آپ دیکھیں گے بعض دفعہ آپ کسی امام کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں مسجد میں، تو وہ اونچی آواز میں بسم اللہ پڑھتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کا حصہ ہے۔ اور بعض دفعہ آپ دیکھتے ہیں کہ امام الحمدللہ سے سٹارٹ کرتا ہے اور بسم اللہ نہیں پڑھتا، لیکن یہ نہیں ہوتا کہ اس نے بسم اللہ پڑھی نہیں ہوئی، بلکہ وہ بسم اللہ خاموشی سے پڑھتے ہیں اور الحمدللہ سے اونچی آواز میں شروع کرتے ہیں، جو جہری نمازیں ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ الحمدللہ سے شروع کیا جائے سورہ فاتحہ کو، اور بسم اللہ سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے۔ تو اب آپ کو یہ کنفیوژن بھی دور ہو جائے گی کہ کوئی بسم اللہ سے سٹارٹ کیوں کرتا ہے، کوئی الحمدللہ سے سٹارٹ کیوں کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ چلتے ہیں اس اہم ترین سورہ کی طرف۔ پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس سورت کا نزول کیسے ہوا۔ یہ بھی ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ یہ کیسے سورت نازل ہوئی تھی۔ تو مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے کہ اوپر سے ایک بڑے زوردار دھماکے کی آواز آئی۔ جبرائیل علیہ السلام نے اوپر دیکھ کر فرمایا، آج آسمان کا وہ دروازہ کھلا ہے جو کبھی پہلے نہیں کھلا تھا۔ پھر وہاں سے ایک فرشتہ نازل ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا، خوش ہو جائیے، 2 نور آپ کو ایسے دیے گئے ہیں کہ آپ سے پہلے کسی کو نہیں دیے گئے، سورہ فاتحہ ایک نور اور سورۃ البقرہ کی آخری آیتیں جو ہم رات کو پڑھ کے سوتے ہیں، امید ہے کہ سب سوتے ہوں گے رات کو پڑھ کے ہی وہ دوسرا نور، ایک ایک حرف پر نور ہے، سبحان اللہ۔ اور
یہ بھی بعض روایت میں آتا ہے کہ یہ وہ فرشتہ تھا جو آج سے پہلے کبھی زمین پہ نہیں آیا. تو آپ یہ سوچیں کہ اس سورت کا نزول ہی کتنا میگنیفیشنٹ ہے، کتنا زبردست ہے. تو جبرائیل علیہ السلام اس کو لے کر نہیں اترے تھے. دیکھیں کیسے اللہ تعالیٰ نے ایک اسپیشل طریقے سے سورت کو اتارا ہے. اور یہ پہلی سورت ہے جو مکمل نازل ہوئی ہے. یعنی اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے نا سورہ علق کی آیات اتری تھیں، اقرا بسم ربک الذی خلق، پتہ ہے نا آپ کو، ہرا میں. اور پھر سورہ قلم بھی، اور سورہ مدثر، سورہ مزمل، اس طرح ان کے بارے میں ڈفرینٹ روایات ہیں. لیکن وہ چند آیات اترتی تھیں ان صورتوں کی. یہ ابتدا کی صورتوں میں سے ہے، یعنی مکی صورت ہے، تو بالکل شروع میں یہ نازل ہوئی. اور یہ وہ صورت ہے جو کمپلیٹ پوری سورہ ایک ہی دفعہ نازل ہوئی. ایسے نہیں کہ تھوڑی سی آیتیں آج اور تھوڑی سی آیتیں تھوڑے دن بعد، ایسے نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنی نماز میں ام القرآن کو نہ پڑھے، ام القرآن سے مراد کیا ہے؟ سورہ فاتحہ. اس کو نہ پڑھے، اس کی نماز ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے، پوری نہیں ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جس رکعت میں آپ سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے وہ رکعت کاؤنٹ نہیں ہوتی. اگر آپ کبھی بھول جائیں سورہ فاتحہ پڑھنا کسی رکعت میں، تو اس رکعت کو آپ کو ریپیٹ کرنا ہوگا. سجدہ سہو کرنے سے وہ رکعت پوری نہیں ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا، اس سورت کے اور بھی بہت سے فضائل ہیں، انشاءاللہ تعالی ساتھ ساتھ میں بتاتی رہوں گی آپ کو. ایک اور فضیلت اس کے بارے میں جو بہت اہم ہے، وہ یہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا کر دیا، نصف نصف کر دیا. میرا بندہ مجھ سے جو مانگتا ہے وہ میں دیتا ہوں. یعنی اس سورت کو پڑھ کے جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتا ہے، حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے. پھر بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اثنی علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی ہے. پھر مالک یوم الدین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی جواب دیتا ہے. پھر اسی طرح اور جو بھی آگے آگے وہ پڑھتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتا ہے. اور آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ سب میرے بندے کے لیے، اور یہ جو مانگے گا وہ اس کے لیے. یعنی جو بھی اس کے بعد آپ مانگتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں. اس سورت کے کئی نام ہیں. ایک تو نام اس کا نماز کے حوالے سے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا، تو اس وجہ سے اس کا نام سورۃ الصلاح ہے. صلاح کی سورہ. سورۃ الحمد بھی ہے اس کا نام. اور میں نے ابھی آپ کو کیا بتایا کہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ ام القرآن کو جو نہیں پڑھتا، اس کا مطلب ہے اس سورہ کا نام ام القرآن بھی ہے. اب یہ نام آپ ایک ایک کر کے نوٹ کرتے جائیں گے. ام القرآن، ٹھیک ہے. ام الکتاب بھی ہے اس کا نام. ٹھیک ہے. اور سب سے مشہور نام جو ہمارے پاس ہے فاتحہ، وہ بھی اس کا نام ہے. فاتحہ کا معنی کیا ہے؟ ٹھیک ہے، ایک ایک معنی کو دیکھ لیتے ہیں. فاتحہ کا معنی کیا ہے؟ فاتحہ آپ کہیں گے کھولنے والی. لوگ بہت سارے صرف یہی سمجھتے ہیں کہ کھولنے والی مطلب ہے کہ جب آپ قرآن کھولتے ہیں تو یہ پہلی سورت ہے، یہ قرآن کی اوپننگ ہے، تو قرآن کو کھولنے والی سورہ. صرف یہ معنی نہیں ہے اس کا. کھولنے والی فاتحہ، فاتحہ کس سے ہے؟ فتح سے. فتح ہم کہتے ہیں نا وکٹری کو، کامیابی کو. فتح شکست کے مقابلے میں آتا ہے نا، الٹ ہے شکست کے. اب فتح کا معنی کامیابی، وکٹری. فتح اردو کا بھی لفظ ہے. تو اس کا مطلب ہے یہ سورہ یعنی ہر معاملے میں فتح حاصل کرنے کے لیے ہے. ہر مشکل میں، ہر مسئلے میں فتح یابی کے لیے. دوسرے
ओपनिंग का, खोलने का माना, यानी ये किसी भी आप मुश्किल में फंस गए हैं तो उसमें से रास्ता खोल देती है, उसमें आपको उसमें से निकाल लेती है, सेव करती है आपको, मुश्किलात में जो रास्ता बना देती है। तो जिंदगी की बहुत सारी मुश्किलात हैं, मसले हैं ना, मसलों से तो किसी की जिंदगी भी फारिग नहीं है, हर एक किसी ना किसी मसले में फंसा हुआ है। तो ये ओपनिंग देती है, हल दिखाती है, राह निकालती है। सुभान अल्लाह, तो कितनी प्यारी सूरा है। और फिर मैंने आपको कहा ना उम्मुल किताब, उम्मुल किताब का उम्म मतलब माँ। अब माँ मतलब है कि क्या, असल में माँ का मतलब क्या होता है, जो असल है इंसान की, जो बेस है उसकी। तो असल में ये सूरा जो है कुरान पाक की एक बेस है, एक खुलासा है पूरे कुरान का, निचोड़ है पूरे कुरान का, ठीक है। और इसका एक नाम कुरान पाक में भी आता है, और वो इसका नाम है सबा मसानी। सबा मसानी, सबा मतलब 7, मसानी बार बार दोहराई जाने वाली। मसानी सानिया से है ना, इसनईन 2, तो एक के बाद एक, एक के बाद एक, इसलिए कि इसकी रेपिटिशन बहुत होती है। आप देखें नमाज में भी आप तकरार करते हैं ना, हर रकत में यही पढ़ रहे हैं, तो कितनी ज्यादा इसकी तकरार हो रही है, पूरी दिन में कितनी बार इसकी तकरार होती है। तो ये सबा मसानी है, बार बार दोहराए जाने वाली 7 आयात हैं। कोई और सूरत हम इतनी नहीं पढ़ते दिन में जितनी इस सूरा को पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब समझ आ गया कि ये खुलासा है कुरान का। इससे अंदाजा लगाएं कि हदीस में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने मुझे तौरात के बदले सूरह फातिहा दी है। ठीक है, तौरात पूरी की पूरी एक बुक जो यहूद के लिए नाजिल हुई थी, उस पूरी बुक के बदले में एक सूरा दे दी, सूरतुल फातिहा। इमाम राजी ने तो इससे 10,000 मसाइल निकाले थे एक सूरह फातिहा से। हज़रत अली का फरमान है, अगर मैं सूरह फातिहा की तफसीर करने लगूं तो 70 ऊंटों पर ला दी जाए। तो आप सोचेंगे पूरे की पूरी एक आसमानी कलाम है तौरात, उसका खुलासा सूरह फातिहा है, यानी उसका बदल सूरह फातिहा, और पूरे कुरान का खुलासा सूरह फातिहा। तो इंशाअल्लाह ताला ये सूरत देखेंगे। अच्छा, एक और नाम उसका सूरह का रह गया, सूरत शिफा भी इसका नाम है, सूरत शिफा। इसीलिए आप देखते हैं ना, दम भी इस सूरह के जरिए करते हैं। दारमी में ये रिवायत है कि सूरह फातिहा हर जहर की शिफा है। इसका नाम सूरत और रुकिया भी है, रुकिया करने के लिए। रुकिया क्या होता है? दम। तो शिफा भी है इसके अंदर और दम करने के लिए भी है। आपको किसी को अगर दम करना हो, आपको कुछ भी नहीं आता ना, तो आप सूरतुल फातिहा पढ़ लें उस पे और फूंक मार दें। अबू सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब सांप के काटे हुए शख्स पर इस सूरत को पढ़ के दम किया था तो वो अच्छा हो गया था। ठीक है, तो ये सांप के काटा भी इसके अंदर, इसका भी इलाज है। और फिर हम देखते हैं कि इस सूरत को यानी बहुत ज्यादा अहमियत वैसे भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम बिस्तर पर लेटो और सूरह फातिहा और सूरह इखलास पढ़ लो तो मौत के सिवा हर चीज से अमन में आ जाओगे। बाजार में ये हदीस है। ठीक है, तो यानी ये कितनी अहम सूरह है ना, इस सूरत को हमें अपने साथ रखना चाहिए। और इस सूरत को यानी अमन भी देती है, शिफा भी देती है। अगर आप जब इस सूरत को पढ़ेंगे तो कहीं ऐसा नहीं है कि मुर्दों पे पढ़ लो, वो तो कहीं नहीं है। पता नहीं क्यों पढ़ा जाता है, लेकिन इसमें इसके माने को आप समझेंगे तो इसमें जिंदों के लिए है कि हम अपने लिए कुछ मांग रहे होते हैं। तो अहम तरीन सूरा को देखते हैं। अब इसका आपने नाम भी आपने नोट डाउन कर लिए होंगे।
اس کی فضیلت بھی آپ کو پتہ چل گئی ہوگی کہ کیا فضیلت ہے اس کی، کیونکہ جب کسی چیز کی اہمیت پتہ چلتی ہے نا پھر انسان اس کو اتنی غور سے سنتا ہے. اس کی عظمت بھی پتہ چل رہی ہوگی کہ کیسے نازل ہوئی یہ سورہ، تو کتنی عظیم سورت ہے یہ، اس سورت کی کیا کیا فضائل ہیں. آج ہم انشاءاللہ تعالی اس سورت کی پہلی صرف 3 آیات پڑھیں گے. اور یہ قرآن پاک کی عظیم ترین سورہ، سوچ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام شروع کرنے کے لیے جس سورت کا انتخاب یا جن آیات کا انتخاب کیا ہوگا وہ کتنی عظیم ہوں گی. سوچیں نا، جو شروعات ہوتی ہے انسان کہتا ہے بیسٹ چیز سے شروع کرے. جب ہم بھی کوئی بات کرنے دیتے کہتے ہیں کوئی ایسی بات کروں کہ سٹارٹ ہی زبردست ہو، تو سٹارٹ بڑا ہم اس کے اوپر توجہ دیتے نا کہ سٹارٹ کس طرح کروں. تو اللہ کا کلام کس لفظ سے یا کن کلمات سے سٹارٹ ہوا ہوگا، سوچیں وہ کتنے عظیم ہوں گے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، موطا امام مالک میں یہ حدیث ہے کہ ابی بن کعب کو آواز دی اور فرمایا کہ مسجد سے نکلنے سے پہلے میں تمہیں ایسی صورت بتاؤں گا کہ تورات، انجیل اور قرآن میں اس صورت کے مثل نہیں ہے. یعنی یہ صورت جیسی کوئی صورت ہے ہی نہیں، ایون قرآن میں بھی نہیں ہے، تورات اور انجیل میں بھی نہیں ہے. سوچ سکتے ہیں کہ وہ کون سی صورت ہے. حضرت ابی بن کعب بڑے وہ ہوئے، مطلب ان کو تجسس ہوا، فرماتے ہیں یا رسول اللہ وہ کون سی صورت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نماز میں شروع میں کیا پڑھتے ہو؟ تو انہوں نے سورہ فاتحہ ہی پڑھی. فرمایا یہی وہ صورت ہے، سبع مثانی. ٹھیک ہے، تو کتنی عظیم سورہ آپ پڑھنے جا رہے ہیں. پھر سوچیں اس جیسی تو کوئی اور سورہ ہے ہی نہیں، تو کتنے غور سے پھر اس سورت کو سنیں گے. بہترین سورت کو لے، اللہ کا سارا ہی کلام بہترین ہے، مگر جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ یہ عظیم سورہ ہے تو وہ کتنی زبردست ہوگی. تو غور کے ساتھ، دل کی توجہ کے ساتھ سننا ہے. جب بھی ہم کلاس میں بیٹھیں دل حاضر ہونا ضروری ہے. ڈسٹریکشنز جو ہیں ان کو دور رکھ دیں. فون وغیرہ کو اس وقت اگر آپ دور رکھ دیں گے تو بہت بہتر ہوگا آپ کی یکسوئی کے لیے. سب سے بڑی ڈسٹریکشن کو، سب سے بڑے جو ہمیں شیطان ہے نا وہ اسی فون کے ذریعے ہی آتا ہے، جو ہمیں بار بار ڈسٹریکٹ کرنے کی کوشش کرے گا. تو تعوذ پہلے پڑھیں آپ بھی، میں نے تو پڑھا، آپ بھی پڑھیں گے. بسم اللہ پڑھیں گے. اور یہ قرآن دل پہ اترا تھا، دماغ پہ نہیں، دل پہ اترا اور دل سے دل تک پہنچتا ہے. تو دل کی حاضری ضروری ہے. صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جب بیٹھتے تھے نا سیکھنے کے لیے تو اتنے ساکت بیٹھتے تھے کہ جیسے ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اگر ذرا بھی ہلیں گے تو پرندے اڑ جائیں گے. ایسے بیٹھتے تھے بالکل سٹل ہو کے، اتنی توجہ سے سنتے تھے. تو اگر آپ کا ذہن بیچ میں بھٹکنے لگے تو اٹھیں، وضو کریں، دوبارہ اعوذ باللہ پڑھیں اور پھر بیٹھیں. ٹھیک ہے، امید ہے کہ کوئی بھی اس وقت بستر میں نہیں لیٹا ہوگا اور بستر میں لیٹ کے یہ سورہ نہیں سنے گا. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آپ کو لفظی ترجمہ لکھاؤں گی. ٹھیک ہے، پہلی سورہ دیکھتے ہیں. پہلی آیت، الحمد، ال سب، تمام، حمد تعریف، لی دو، اس کو للہ کو دو آپ حصوں میں تقسیم کریں. للہ لکھیں، آگے لکھیں لام زیر لی پلس اللہ، یہ دو مل کے للہ بنا. لیے اللہ کے، رب جو رب ہے، العالمین تمام جہانوں کا، الرحمن بہت مہربان ہے، الرحیم
बार बार रहम फरमाने वाला। मालिक, मालिक है। यौम, दिन का। अद्दीन, जजा सजा के या बदले के। ठीक है, बस यहाँ तक आपका आज का लेसन है। लेसन तो बहुत छोटा सा है, लेकिन इसमें इतनी गहराई है, इतना बड़ा समंदर है कि एक एक आयत के ऊपर जो है पूरा दिन बात हो सकती है। मगर खैर आप फिक्र ना करें, हम मुख्तसर इसको देखने की कोशिश करते हैं। मगर जितनी बात हम देखेंगे, आपने कोशिश करनी है कि इन बातों को आप याद कर लें। ये बेसिक है, निचोड़ है पूरे कुरान का। इसकी एक एक लफ्ज़ को अगर आपने इसके जो गहराई है, जो मैं बातें आपको बताऊंगी, याद कर लिया तो इंशाअल्लाह ताला आगे कुरान पाक में समझने में आसानी होगी। सबसे पहली बात, सबसे पहला लफ्ज़ जो कुरान में हम देखते हैं, अल्लाह अकबर, इससे ज़्यादा खूबसूरत लफ्ज़ नहीं हो सकता था अल्लाह के कलाम को शुरू करने के लिए। और वो क्या है? अल्हम्दु। बहुत ही कोई ज़बरदस्ती बात होगी इसके अंदर जो इससे स्टार्ट हुआ अल्लाह का कलाम, अल्हम्दु। पहले देखते हैं हम्द का माना क्या है। हम्द क्या चीज़ होती है? हमने माने इसको, इसके मीनिंग में तारीफ तो लिख लिया, लेकिन हम्द सिर्फ तारीफ का माना नहीं देता, बल्कि शुक्र और तारीफ दोनों इसमें शामिल हैं। ठीक है, हम्द में अशुक्रु लिल्लाह और अलमदहु लिल्लाह दोनों हैं। शुक्र भी अल्लाह के लिए है, तारीफ भी अल्लाह के लिए, सना भी अल्लाह के लिए। शुक्र में क्या होता है? शुक्र किया जाता है किसी का जब उससे कोई भलाई आपको हासिल होती है, जब कोई फायदा हासिल होता है, उसके जवाब में शुक्र किया जाता है। ठीक है, अगर किसी से कोई भलाई नहीं मिलती तो आप उसका शुक्र भी नहीं अदा करते। आप मसलन आप कहीं जा रहे हैं तो आप ये नहीं कहेंगे शुक्रिया शुक्रिया, लोगों को कहते चले जाएं, नहीं, ऐसा ही है ना। ठीक, अच्छा, दूसरा तारीफ, सना। हम्द का दूसरा माना क्या है? तारीफ। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, हम्द को एक्चुअली हम कैप्चर नहीं कर सकते इन दोनों से भी, क्योंकि इससे बहुत ऊपर है हम्द का माना। ठीक है, मैं आपको भी बताती हूँ किस तरह। पहले ये समझ लें, तारीफ लोग बहुत करते हैं, एक दूसरे की भी, किसी की ऐसे ही तारीफ भी करने लगते हैं जिसको हम कहते हैं खुशामद, झूठी तारीफें। झूठी तारीफें होती है ना, कोई अच्छा नहीं भी लग रहा हो फिर भी एक बड़ी प्यारी लग रही हो, चाहे दिल में कह रहे हो कि बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। फिर हम सोचते हैं जो भी स्पीकर कोई दर्स दे देना, ये हम अपना फर्ज समझते हैं, अब उसके बाद जाएंगे बड़ा अच्छा आपने दर्स दिया। हम समझते हैं कि शायद ये इस तरह कहना ज़रूरी होता है, ये तारीफ़ी कलिमात कहने लाजिम है, तो हम ऐसे ही बस कह देते हैं चाहे किसी ने कैसा भी बोला हो, अब कुछ ना हो तो बोलना है ना। तो अक्सर दुनिया में आप देखते हैं तारीफ़ें या तो ऐसे ही लोग कर देते हैं जैसे एक रस्मी सी बात समझ के, या कभी झूठी तारीफ़ें भी करते हैं। मसलन बादशाहों की अक्सर उनका खुशामदी टोला साथ होता है जो उनकी खुशामद के लिए उनकी तारीफ करता रहता है, बादशाह सलामत, आपके जैसा तो कोई है नहीं, ये नहीं, और अशार कहते हैं। लेकिन वो सिर्फ किस लिए होता है? ताकि इससे कुछ हासिल हो जाए। असल में दिल में उनके कोई ऐसा नहीं होता कि कोई उनकी तारीफ हो, दिल में, दिल से कर रहे हो। तीसरी तारीफ एक ऐसी भी होती है जिसमें दूसरे का कोई कमाल नहीं होता और दूसरे का कोई हक भी नहीं होता, बस ऐसे ही उसकी तारीफ कर रहे हैं। मसलन है, आप किसी की आंखों की तारीफ करते हैं, बड़ी खूबसूरत आंखें आपकी, ब्यूटीफुल आईज, तो उसमें उसकी तो कोई भी तारीफ नहीं है। उसने आंखें बनाई अपनी? नहीं। उसने अपनी आंखों को ये रंग दिया? नहीं। उसकी आंखों के ऊपर कोई उसका इख्तियार था अपना? नहीं। तो उसकी क्या तारीफ है फिर? उसकी तो कुछ तारीफ नहीं है।
تو یہ بھی تعریف ہوتی ہے جس میں دوسرے کا کوئی کمال نہیں ہے، دوسرے کا کوئی اختیار نہیں ہے، دوسرے کا کوئی حق ہی نہیں بنتا. آپ کسی کی شکل کی تعریف کر رہے ہیں، یا اس کی ذہانت کی تعریف کر رہے ہیں، یا اس کے علم کی تعریف کر رہے ہیں، یا اس کے مال کی تعریف کر رہے ہیں، اس میں سے کچھ بھی اس کا کمال نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کچھ فارمز ہیں تعریف کی جو میں آپ کو بتا رہی ہوں. حمد جو ہے نا، سبحان اللہ، وہ ان میں سے کوئی تعریف جو میں نے ابھی آپ کو بتائی ہے، ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے. نہ تو وہ جھوٹی تعریف ہوتی ہے، نہ وہ کسی کی چاپلوسی کرنے کے لیے تعریف ہوتی ہے، نہ وہ کسی کے اوپر کسی کا حق نہیں بھی ہے تو تب بھی اس کی تعریف ہو رہی ہے. ان میں سے کوئی بھی چیز نہیں، نہ ناحق تعریف ہو رہی ہے. حمد پھر کیا ہے؟ کیونکہ تعریف تو ہم نے لکھ لیا، اب تعریفیں تو بہت ساری ہو رہی ہیں. میں آپ لوگوں کو کہہ دوں کہ بھائی آپ سب جو ہے نا وہ انتہائی لائق اور وہ ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ یہ نہیں صحیح ہو، ہے نا. تو ہم اس قسم کی تعریفیں سن کے یہی سمجھتے ہیں الحمد بھی شاید ایسی ہی تعریف ہوگی. ایسی تعریف نہیں ہے یہ. الحمد کیسی تعریف ہے کہ جس کی تعریف کی جا رہی ہے وہ لائق ہے اس کے کہ اس کی تعریف کی جائے، وہ مستحق ہے اس تعریف کا. ٹھیک ہے، اس میں جھوٹ نہیں ہے، اس میں مبالغہ نہیں ہے، اور وہ حقدار ہے، اس کا ڈیزرو کرتا ہے اس کو. ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ آ گئی کہ حمد میں اور یہ جو باقی تعریفیں یہ دنیا میں ہو رہی بہت بڑا فرق ہے. تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی نہیں یہ لفظ لے کر آیا الحمد، بہت زبردست لفظ ہے. باقی جو مدح ہے، جو تعریف، جیسے ہم اور الفاظ بولتے ہیں، ان سب کے اندر کوئی نہ کوئی مدح میں بھی کوئی ایسا ہے کہ کوئی جھوٹی بھی مدح ہوتی ہے. وہ لفظ نہیں اللہ لے کر آیا، حمد لے کر آیا کہ یعنی اللہ تو لائق ہے تعریف کے. پھر دوسرا میں نے آپ کو ایک اور بتایا نا، شکر سے بھی اوپر کلمہ ہے. اب ہم کہہ تو دیتے ہیں الحمدللہ، تمام شکر اللہ کا ہے. شکر ایک شکر بھی سمجھ لیں چھوٹا رہ جاتا ہے حمد کے مقابلے میں. شکر کرنے کا ایک طریقہ تو ہے الحمدللہ کہنا، مگر الحمد کا ایگزیکٹ معنی ہم کہیں کہ شکر ہے اللہ کا، یہ نہیں ہے. کیونکہ شکر کس لیے ہوتا ہے؟ شکر اس وقت ہوتا ہے جب کوئی آپ کے لیے کچھ کرے تو آپ اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں یہ کیسے اس سے اوپر ہو گیا کلمہ، جب ہم کہتے ہیں نا الحمدللہ تو ہم یہ کہہ رہے ہیں اللہ تو نے مجھے کچھ، اول تو اللہ نے ہمیں بہت کچھ دیا، لیکن اللہ اگر تو نے مجھے کچھ بھی نہ دیا ہوتا تب بھی تو تعریف کے قابل ہے. اللہ اگر تو نے مجھے وجود بھی نہ دیا ہوتا، میں ایگزسٹ ہی نہ کرتی فار ایگزامپل، تب بھی تو تعریف کے لائق ہے. تو شکر کے اندر یہ آتا ہے کہ کسی نے آپ پہ احسان کیا ہو تب آپ شکر ادا کرتے ہیں. حمد میں کیا ہے؟ اٹ ڈزنٹ میٹر کسی نے آپ کے اوپر احسان کیا ہے یا نہیں کیا ہے، تب بھی اس کی حمد ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ میں ہوں یا نہیں ہوں، تیری حمد پھر بھی ہے. تو شکر کے ساتھ صرف ہم اس کو نہیں کر سکتے، شکر ایک کمپوننٹ ہو سکتا ہے اس کا، مگر ٹوٹلی اس کا معنی نہیں دے سکتا. اس کا مطلب ہے اول تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے اوپر نعمتیں کی، لیکن مثلا کسی پر نئی نعمت ہے تو کیا اللہ کا شکر ہی نہیں ہے یا اس کی حمد ہی نہیں ہے؟ نہیں، تب بھی حمد ہے اس کی. اللہ اٹ ڈزنٹ میٹر میں ہوں یا نہیں ہوں، یا مجھے کچھ ملا یا نہیں ملا. اول تو انسان ہونا، زندگی ہونا، یا ہر ایک اللہ کی مخلوق کو اللہ نے نعمتیں دی ہوئی ہیں، تو وہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں گھرا ہوا ہے. لیکن اللہ اگر نہیں بھی نعمت کوئی ملی ہو تب بھی الحمدللہ. اور ہماری زندگی میں ہوتا کہ ہم کب کہتے ہیں الحمدللہ؟ نوٹ کریں، کب کہتے ہیں ہم الحمدللہ؟ جس وقت ہمیں کچھ ملتا ہے نا، اچھا ملتا ہے تو ہم کہتے ہیں ہاں الحمدللہ. لیکن جب کچھ صحیح نہیں ہوا، کہیں کوئی گڑبڑ ہو گئی، کوئی مسئلہ ہو گیا، کیا کبھی تب کہتے ہیں الحمدللہ؟ نہیں کہتے. حالانکہ الحمدللہ میں ہے ہی کیا کہ اللہ کچھ بھی نہیں تو تب بھی تیری حمد ہے. سبحان اللہ. سو بیوٹیفل ورڈز الحمدللہ. ابن قیم میں بڑی پیاری ایک بات کہی، کہتے ہیں کہ دل جو ہے نا وہ پیدا ہی ایسے کیے گئے کہ وہ حسن و جمال کو دیکھ کے اس کی تعریف کریں.
تو اسی لیے جب ہم کوئی خوبصورت سینری دیکھتے ہیں، کوئی چیز دیکھتے ہیں، کوئی خوبصورت شکل دیکھتے ہیں، کوئی بھی خوبصورت چیز ہمارے سامنے آتی ہے تو ہمارا دل متاثر ہوتا ہے اور ہم تعریف کرتے ہیں. تو فرمایا ابن قیم نے جس کی مخلوق ایسی ہے کہ اس کی تعریف کیے بغیر رہا نہیں جاتا، وہ رب کیسا ہوگا. سبحان اللہ، وہ رب کیسا ہوگا بتائیں. تو الحمد کس کے لیے؟ للہ، اللہ کے لیے. اچھا، اب الحمد کو جو میں نے آپ کو 2 پارٹس میں ڈیوائیڈ کرایا، الگ لکھیں اور حمد الگ لکھیں اور بیچ میں پلس کا سائن بنائیں، از ایکول ٹو الحمد. ال کا بھی تو کوئی معنی ہوگا، حمد للہ بھی تو ہو سکتا تھا، لیکن کہا گیا الحمد. الگ ہے، حمد سے الگ ہے نا. میں اس وقت سے آپ کو حمد کا معنی بتا رہی ہوں، ال کا تو نہیں بتایا. ال جب آ جاتا ہے لام استغراق، آپ کو نہیں بھی سمجھ آتا کوئی بات نہیں، تو اس کا معنی کیا بنتا ہے؟ ہر قسم کی جو سچی تعریف ہے، ہر قسم کی، یعنی الف لام لگ گیا، all kinds of، ہر طرح کی جو وہ آگے حمد ہے جو سچی تعریف ہے. تو الف لام نے کیا کیا؟ سب الٹیمیٹ اور ہر قسم کی انکنڈیشنل تعریف اللہ کے لیے. ٹھیک ہے، اب یعنی الف لام سے کتنا معنی میں فرق آ گیا نا لگنے سے، کہ آپ نے اب کہہ دیا کہ ساری کی ساری، تمام کی تمام، جو ہم کہتے ہیں نا سب تعریف، تو سب آیا کہاں سے؟ وہ اس الف لام کی وجہ سے آیا. اچھا، اب کس طرح سب کی سب تعریف اللہ کے لیے؟ یہ کس طرح ہوا؟ اس لیے کہ دنیا میں جتنی تعریف ہو رہی ہے، جتنی تعریف ہو رہی ہے، وہ سب اصل میں تو اللہ ہی کی تعریف ہے. وہ کیسے؟ وہ کیسے جی؟ مثلا ہم کسی کی شکل کی تعریف کرتے ہیں تو اصل میں ہم کس کی تعریف کر رہے ہیں؟ وہ شکل اس نے کیا خود بنائی ہے؟ نہیں. ہم کس کی تعریف کر رہے ہیں؟ وہ واقعی حسین کوئی صورت ہے، کس نے بنائی ہے؟ اللہ نے. اس بندے کا تو کوئی کمال نہیں. اصل تعریف اس میں بھی کس کی ہو رہی ہے؟ اللہ کی. آپ کوئی بڑا خوبصورت برج دیکھتے ہیں، چاہے ہم اللہ تعالیٰ کو نہیں بھی یاد کرتے اس کو، اور اللہ کی ہم نہیں بھی تعریف کر رہے، لیکن ہم جب وہ اس برج کی تعریف کر رہے ہیں تو اصل تعریف ہو کس کی رہی ہے؟ کس نے اس بندے کو سکل دی؟ کس نے اس کو یہ علم دیا کہ یہ اتنا خوبصورت برج بنائے؟ یہ ذہن، یہ علم، یہ سب اللہ نے دیا. تو اصل بیک گراؤنڈ میں تعریف کس کی ہے؟ اللہ کی. کوئی بہت ذہین ہے تو اس کو ذہانت کس نے دی؟ اللہ نے. تو ہر قسم کی تعریف پھر کس کے لیے ہوئی؟ اللہ کے لیے. اسی طرح آپ پھول کو دیکھ کے اس کی تعریف کرتے ہیں، آپ ستاروں کو دیکھ کے ان کی تعریف کرتے ہیں، آپ چاند کو دیکھ کے اس کے اوپر کتنے شعر پڑے ہوئے ہیں، لوگوں نے کتنی نظمیں لکھی ہوئی، کس کے ساتھ ملایا اس کو. وہ کس کی تعریف ہو رہی ہے؟ وہ جو بنانے والا ہے. وہ نہ چاند کا کوئی کمال، نہ تاروں کا کوئی کمال، نہ خوبصورت درختوں کو اور سینری کا کوئی کمال. سارا کمال تو میرے رب تیرا ہے. تو سمجھ آ گئی نا ساری تعریف. یہ ایسے ہی جیسے ہم کہتے ہیں نا والعصر ان الانسان، ان الانسان کا کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ بے شک انسان خسارے میں. تو انسان میں سارے انسان آ جاتے ہیں نا، کیوں؟ الانسان آ گیا نا. تو اسی طرح الحمد آ گیا، تو سب کی سب. اچھا، اور حمد میں اور کیا چیز آ جاتی ہے؟ یہ ذرا اب جو ایڈوانس والے ہیں وہ اپنے پاس لکھ لیں، باقی لوگ بے شک نہیں لکھیں. وصف المحمودی بکمال محبتا و تعظیما. وصف محمود، محمود کا وصف بیان کرنا. محمود کون ہے؟ جس کی تعریف کی جا رہی ہے، اس کا وصف بیان کرنا بالکمال، بکمال، کمال کے ساتھ، یعنی پرفیکشن کے ساتھ. محبتاً و تعظیماً، محبت کے ساتھ اور تعظیم کے ساتھ. 2 شرائط ہیں. یعنی جس کی تعریف کی جا رہی ہے اس کی تعریف کیسے بیان کریں کہ وہ پرفیکٹ ہے، پرفیکٹ، اپنے ہر وصف میں پرفیکٹ ہے. یعنی اس کے جتنے اسماء حسنہ اٹھا لے نا،
ان میں وہ پرفیکشن پہ، اگر وہ خالق ہے تو پرفیکٹ خالق ہے، اگر وہ رازق ہے تو پرفیکٹ رازق ہے، اگر مالک ہے تو پرفیکٹ ہے، کوئی نقص کوئی عیب نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے اس میں. اگر اس کی قدرت ہے، علی کل شیء قدیر ہے، تو مکمل ہے، کامل ہے، پرفیکٹ ہے اس کے اندر. سمجھ آئی بات؟ یعنی بالکل اس کے اندر کوئی کمی نہیں. اور محبت کے ساتھ یہ تعریف بیان کرنا اور تعظیم کے ساتھ یہ تعریف بیان کرنا. سمجھ آئی؟ محبت اور تعظیم اس میں ضروری ہے کہ پوری محبت کے ساتھ آپ یہ ادا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ تیری جو تعریف ہے یہ پوری میں محبت کے ساتھ کروں اور پوری تعظیم کے ساتھ کروں. سمجھ آئے؟ تو جب ہم یہ کہیں گے الحمدللہ تو اس کا مطلب ہے ہم پوری محبت کے ساتھ کہہ رہے ہوں گے. اب ہمارے پاس تو یہ رسمی ایک کلمہ بن گیا نا، لیکن ادروائز اس کے پیچھے بڑی محبت ہونی چاہیے، کیونکہ حمد ہوتی وہ ہے جس میں محبت ہو اور تعظیم ہو. تو سٹارٹ ہی جب ہم نے کیا تو محبت اور تعظیم کے ساتھ ہی سٹارٹ کیا. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کے سٹارٹ میں ہی وہ عبادت بتا دی کہ جو اللہ کو بڑی پسند ہے، اور وہ ہے اس کی تعریف بیان کرنا. اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے کہ اس کی حمد کی جائے. ٹھیک ہے؟ تو حمد کی اہمیت ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ ہمیں سب کو حمد و ثنا کرتے رہنا چاہیے. جو جتنا اللہ کی حمد بیان کرے گا وہ اتنا ہی اللہ کا محبوب ہوتا چلا جائے گا، اتنا ہی اللہ کا پیارا ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کو اپنی حمد بہت پسند ہے. اتنی آپ اللہ کی محبت پائیں گے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے؟ ایک نام کیا ہے؟ احمد. احمد کا مطلب سب سے زیادہ تعریف کرنے والا. ٹھیک ہے؟ تو ہم نے یہ بتا دیا اللہ ہر قسم کے کمال کا، پرفیکشن کا اکیلا تو ہی مستحق ہے. اور یہ نہیں کہ تو کسی کو کچھ دیتا ہے تو تب تیری تعریف ہے. تو اپنی ذات میں اور اپنی صفات میں، جو تیری صفات ہیں اور تیری ذات ہے وہی تعریف کے قابل ہے، اور تیرے افعال جو ہیں وہ تعریف کے قابل ہیں. سمجھ آئی؟ تو اللہ کن چیزوں میں تعریف کے قابل ہے؟ اپنی ذات میں ہی. اب ہم اللہ کی ذات کو ہی نہیں سمجھ پاتے، ہمیں نہیں پتا نا اللہ کی ذات کا. اسی وجہ سے ہم اس کی ویسے تعریف نہیں کر پاتے جیسے وہ لائق ہے تعریف کے، اور ہم اس طرح سے اس کا شکر بھی ادا نہیں کر پاتے کیونکہ ہم نہیں جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہمیں کس حد تک ادا کرنا چاہیے، اس کی صفات کا کمال کیا ہے، کتنی پرفیکشن ہے. ہماری عقل وہاں تک جا ہی نہیں سکتی، اس لیے ہم اس کی صفات کی تعریف ایسے کر ہی نہیں سکتے جیسے کرنے کے لائق ہے وہ. اسی لیے ہم کہتے ہیں نا سبحان اللہ، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تہجد میں سجدے میں جا کے کتنی پیاری بات کرتے ہیں، اتنی پیاری بات کرتے ہیں کہ آپ بھی اس کو نوٹ کر لیں. وہ پیاری بات کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ سبحانک، اللہ تو پاک ہے، لا احصی ثناء علیک، اللہ میں تیری تعریف بیان کر ہی نہیں سکتا، میں احاطہ کر ہی نہیں سکتا تیری ثنا کا. انت کما اثنیت علی نفسک، اے اللہ تیری تعریف تو وہی ہے جو تو نے خود اپنی تعریف فرما دی ہے. اللہ میں کر ہی نہیں سکتا ویسی تعریف. کیوں نہیں ہم کر سکتے؟ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی صفات، اس کے افعال، ان چیزوں تک پہنچ ہی نہیں سکتے. ہم تو اس کی مخلوق کے بارے میں ہی لکھنا شروع کریں نا، اللہ کی باتیں ہی لکھنا شروع کریں نا، تو کیا ہوتا ہے؟ سورہ کہف پڑھتے ہیں نا جمعے کو، کیا ہے پھر اس کی باتیں لکھنا شروع کریں تو ہاں جی سمندر سیاہی بن جائیں، اور جتنے درخت زمین پہ وہ قلمیں بن جائیں، اور آپ ان قلموں سے لکھنا شروع کریں. اور آپ ہی نہیں، اپنے ساتھ ساری انسانوں کو ملا لیں، جنات کو ملا لیں، فرشتوں کو ملا لیں، سب مل جاؤ، لکھو لکھو لکھو، اور سمندروں کی سیاہی ختم ہو جائے گی. قلم گھس گھس کے ٹوٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوں گی. ایسے رب کی تعریف کون بیان کر سکتا ہے؟ تو کون یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ میں تیری تعریف نہیں بیان کر سکتا؟ جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو جاننے والے ہیں، اور وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں.
وہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جانتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں اللہ میں قاصر ہوں، اللہ میں نہیں کر سکتا تیری تعریف، جیسے تو اپنی تعریف خود کر سکتا، اللہ میں نہیں کر سکتا، میں اس قابل نہیں ہوں. سبحان اللہ. اور اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سبحان اللہ کہ ان کی جب ان کو کوئی چیز دیکھ کے اچھا لگتا تھا نا، کوئی اچھی چیز لگتی تھی تو کیا فرماتے تھے؟ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. اللہ کی تعریف ہے، اس کی نعمت سے ساری جو اچھی چیزیں ہیں، اچھے کام ہیں، وہ مکمل ہوتے ہیں. ہاں. اور جب کوئی چیز ناگوار گزرتی تھی، دل پہ اچھی نہیں لگتی تھی، یعنی ناگواری ہوتی تھی کسی چیز کے ساتھ، تو کیا فرماتے تھے؟ الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں الحمدللہ. اچھا ہم نے الحمدللہ یہ تو سیکھ لیا کہ جب ہمیں کوئی اچھی چیز ملتی ہے تو ہم نے الحمدللہ کہنا ہے. اب ہم نے کیا سیکھنا ہے کہ کوئی چیز ناگوار بھی ہوتی ہے، طبیعت کو اچھی نہیں بھی لگتی، ہم نہیں بھی چاہتے کہ وہ ہو، لیکن ویسا ہو جاتا ہے، تو تب بھی الحمدللہ علی کل حال. تو کیا ہر وقت پھر یا تو ہمیں کوئی اچھی چیز لگ رہی ہوگی یا ناگوار لگ رہی ہوگی. بچے میس اپ کر رہے ہیں گھر کو، بچے تنگ کر رہے ہیں، تو کتنی دفعہ منہ سے نکلتا ہے الحمدللہ؟ ہاں کتنی دفعہ نکلتا ہے الحمدللہ؟ اب آپ گاڑی کے پاس گئے، گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی آپ کی، تو کیا منہ سے نکلتا ہے پھر؟ کیا نکلتا ہے منہ سے؟ اب میں یہاں پہ کہنا نہیں چاہتی وہ لفظ جو لوگوں کے منہ سے نکلتے ہیں، اور ایک سپونٹینیس ایک ریاکشن ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے. اس کلمے کو چھوڑ دیں جو ایس سے شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ نہ ہو کہ موت کے وقت بھی یہی کلمہ آئے زبان پہ. تو کوئی ناگوار چیز ہو تب بھی کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ علی کل حال. ٹھیک ہے، یا انا للہ پڑھ لیں، لیکن اس کے سوا نہیں کچھ اور کہنا. تو ناگواری میں الحمدللہ کہنا سیکھتے ہیں پھر. ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام الحمدللہ کہتے تھے. تو دن میں اس کا مطلب سارا دن تو ہم الحمدللہ ہی کہیں گے پھر، اس لیے کہ یہاں تو کوئی چیز ہمارے لیے اچھی ہو رہی ہوگی، یہاں تو کوئی چیز خراب ہو رہی ہوگی، تو الحمدللہ ہی ہم کہتے رہیں گے. سبحان اللہ. مومن کی زبان تو پھر طاری رہے گی نا اللہ کے ذکر سے. ہم یہ سوچتے ہیں کہ کیسے ہمارے اسلاف ہر وقت اللہ کا ذکر وہ کیسے کرتے ہوں گے، اسی طرح تو کرتے ہوں گے. وہ کوئی تسبیحاں لے کے بیٹھ نہیں جاتے تھے جان نماز پہ. اب ہم نے کتنا کچھ سیکھ لیا، اعوذ باللہ سیکھا کہ ہائی وہ تو بہت ضروری ہے، ہمیں تو آج تک پتہ نہیں تھا. ہم نے بسم اللہ سیکھا کہ وہ کتنا ضروری ہے، ہمیں نہیں آج تک پتہ تھا. اور آج ہم نے کیا سیکھا؟ الحمدللہ وہ کتنا ضروری ہے. یہ تو ہمیں آج تک نہیں پتا تھا کہ اتنا ضروری ہے کہ ہمیں کوئی چیز نہیں بھی اچھی لگے تو تب بھی ہم یہی کہہ رہے ہیں الحمدللہ. اچھا پھر دیکھیں، جو پہلا کلمہ کسی انسان نے بولا، جانتے ہیں وہ کیا ہے؟ پہلا کلمہ، یعنی جب آدم علیہ السلام پہلے انسان تھے نا، اللہ تعالیٰ نے ان کا پتلا بنایا تو روح ان میں پھونکی، روح ان کے اوپر سے نیچے داخل ہوئی. تو جب روح ان کے ناک تک پہنچی تو ان کو چھینک آ گئی، اور جو پہلے الفاظ انہوں نے فرمائے وہ تھے الحمدللہ. یہ فطرت تھی نا، ان کو کسی نے سکھایا نہیں تھا. تو ہم وہ لفظ ہی بھول گئے جو ہمارے باپ آدم علیہ السلام نے کہے تھے. آج چھینک مارنے پہ بھی نہ یاد رہے اگر الحمدللہ کہنا، تو کتنی یہ بری بات ہے. اور اس کو پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب قرآن بھی اس سے شروع ہو رہا ہے تو پھر اس کی اور زیادہ اہمیت ہمیں پتہ چلتی ہے کہ الحمدللہ کتنے بڑے کلمات ہیں جن کو ہم نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے. اسی طرح ترمذی کی ایک روایت میں آتا ہے کہ جب ایک بندے کا بچہ فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے تم نے میرے بندے کا بچہ اٹھا لیا. اللہ کو خود معلوم ہے اللہ کے حکم سے ہی ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ کہتے ہیں ہاں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم نے اس کے دل کا جگر کا ٹکڑا اٹھا لیا، وہ کہتے ہیں ہاں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے پھر کیا کہا، حالانکہ اللہ کو پتہ ہے، اللہ تعالیٰ سننا چاہتا ہے یہ فرشتے کیا کہتے ہیں، میرے بندے نے کیا کہا.
جیسے آپ کو کوئی بات بڑی اچھی لگتی ہے نا جب کسی کی، تو آپ پھر پوچھتے ہیں بتاؤ پھر اس نے کیا کہا تھا، ہاں؟ حالانکہ آپ کو پتا ہوتا ہے، نہیں پھر مجھے بتاؤ ذرا تم. اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں وہ کیا کہتا تھا پھر، تو وہ کہتے ہیں اللہ اس نے تیری حمد کی تھی اور اس نے کہا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون. میں نے آپ کو ابھی کیا بتایا، جب ناگوار چیز ہوگی تو حمد اور پھر انا للہ، کہ اللہ کوئی بات نہیں، یہ چیز اگر خراب ہوئی تب بھی الحمد تیرے لیے. اور اللہ تعالیٰ اس کا جواب پھر کیا دیتے ہیں، یہ اصل میں ہمیں بتانا مقصود ہے کہ ہمیں پتا چل جائے کہ کوئی جب ایسے ہو تو پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا انعام رکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دو اور اس کا نام کیا رکھو، بیت الحمد، حمد کا گھر. کیوں؟ اس نے جب اس کے اوپر کوئی صدمہ ٹوٹ پڑا تب بھی اس نے کیا کہا، الحمدللہ. سبحان اللہ. کیا یہ بات آپ کو پتا تھی کہ کتنی پیاری یہ کلمات ہیں؟ پھر اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا، جس بندے نے کھانا کھا کے کہا الحمدللہ الذی اطعمنی، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام من غیر حول منی ولا قوت، یعنی اس کا مطلب کیا ہے، تمام حمد اللہ کے لیے ہے. میں نے آپ صرف تعریف نہیں کہوں گی کیونکہ آپ حمد کو سمجھیں کہ حمد کتنی بڑی چیز ہے. اللہ کے لیے جس نے مجھے یہ کھانا کھلایا اور بغیر میری کوشش اور طاقت کی یہ رزق دی ہے، تو کیا فرمایا، اس کے لیے کیا خوشخبری ہے، تو اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. ترمذی کی یہ روایت ہے. ہم کتنی دفعہ کھانا کھاتے ہیں کبھی یاد ہی نہیں رہتا. اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کن کن جگہوں پہ آپ نے الحمدللہ پڑھنی ہوتی ہے. ویسے تو ہر وقت ہی کہیں، لیکن خاص کن جگہوں پہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص کوئی پسندیدہ خواب دیکھے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. تو جب اچھا آپ خواب دیکھتے ہیں نا تو پھر کیا کہے، الحمدللہ. ٹھیک ہے، جب آپ کو اچھا خواب آئے تو آپ نے اٹھ کے کیا کہنا ہے، الحمدللہ. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی شخص کو چھینک آئے تو کہے الحمدللہ. اور جب کوئی سو کے اٹھے، آپ کو پتا ہے نا نیند سے بیدار ہونے کی دعا، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، اس میں بھی کیا آتا ہے، الحمدللہ. تمام حمد اللہ کے لیے جس نے موت دینے کے بعد مجھے زندہ کیا اور اسی کی طرف مجھے اٹھنا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ، ایک اور روایت میں آتا ہے اللہ تعالیٰ بندے کی اس بات سے بہت خوش ہوتا ہے کہ جب وہ کچھ کھائے تو اللہ کی حمد کرے اور کچھ پیے تو اللہ کی حمد کرے. اس کا مطلب کھانا اگر ساتھ ساتھ بھی الحمدللہ کہتے رہیں، اینڈ میں بھی کہیں، اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے. اور اگر پانی پی رہے ہیں تو الحمدللہ کہیں تو اللہ بہت خوش ہوتا ہے. ہم صرف کب کرتے ہیں الحمدللہ، جس وقت ہمیں بہت شدید پیاس لگی ہو، پھر کوئی ٹھنڈا ٹھنڈا پانی لا دے، پھر ہم کہتے ہیں الحمدللہ. اچھا، پھر یاد نہیں کرانے کی ضرورت پڑتی، اور پھر رسمی نہیں کہتے، پھر وہ دل سے نکلتا ہے الحمدللہ. لیکن باقی ٹائم پانی پیتے رہتے ہیں لیکن کبھی الحمدللہ نہیں نکلتا. اور ہم بھوک لگنے ہی نہیں دیتے تو ویسے ہی کھاتے رہتے ہیں تو اس لیے تب بھی الحمدللہ نہیں نکلتا. اگر شدید بھوک لگی ہو تب کھائیں تو پتہ چلے کہ کھانے کی نعمت اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی دی ہے، تو پھر تو ضرور الحمدللہ نکلے گا. اور اللہ تعالیٰ کو جب ہم شکر ادا کرتے ہیں تو ہم ظاہر ہے اللہ کو تھینک یو نہیں بولتے. یہ جہالت کی بات ہے ہم اللہ کو تھینک یو بولیں. جن کو بالکل ہی عقل نہیں ہے وہی اس طرح کے کام کرتے ہیں، تھینک یو اللہ، نو، اس کا مطلب کوئی علم نہیں ہے اس کے پاس. جب ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں تو اس کو جزاک اللہ نہیں کہتے، یہ بھی جہالت کی بات ہے. ٹھیک ہے، وہ تو انسانوں کو ہم کہتے ہیں اللہ اس کو بہترین جزا دے جب ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اللہ کو ہم کیا کہتے ہیں اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے، الحمدللہ. ٹھیک ہے، اور جب ہم الحمدللہ کہتے ہیں کوئی نعمت ہمیں ملے تو جب ہم الحمدللہ کہتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اس نعمت سے افضل نعمت عطا فرماتا ہے اور نعمت کی حفاظت فرماتا ہے اور زیادہ دیتا ہے اس سے.
اور یہ توفیق مل جانا نا کہ انسان الحمدللہ کہے، یہ بھی بہت بڑی توفیق ہے کہ انسان کو مل جائے. یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے کہ انسان کو الحمدللہ کہنے کی توفیق ملے، واقعی دل سے کہنے کی، محبت کے ساتھ اور تعظیم کے ساتھ، کیونکہ الحمد ہوتی ہی محبت اور تعظیم کے ساتھ. یہ نہیں کہ انسان الحمدللہ کہے لیکن ویسے اللہ تعالیٰ سے اتنے گلے شکوے ہیں اور شکایتیں ہیں اور بہت دل کے اندر ایک ناپسندیدگی ہے کہ یہ کام کیوں ہوا. یہ نہیں ہے تعظیم. تو اللہ کی تعریف کے علاوہ انسان خود اپنی تعریف کریں، خود اپنی حمد و ثنا بیان کرنا شروع کر دیں، تو یہ کوئی پسندیدہ بات نہیں. ہم تو ایسے، ہمارا خاندان ایسے، ہمارے اندر یہ خوبی، ہمارے اندر یہ کمال، ہمارے اندر یہ پسندیدہ بات نہیں ہے. اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک ناپسندیدہ ہیں. تعریف کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے. انسان اپنی تعریف کیسے کر سکتا ہے جبکہ اس کو ہر چیز دی بھی اللہ نے ہے؟ تو تعریف تو اللہ ہی کی ہونی چاہیے نا. اور کتنی نعمتیں دی اللہ نے ہمیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو گن نہیں سکتے لوگوں، تو پھر شکر کیسے ادا کر سکتے ہو؟ پھر دن رات بھی تم کہو گے نا الحمدللہ، تو شکر ادا نہیں ہو سکتا. اسی لیے داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کیا فرمایا تھا؟ یا اللہ، میں تو تیری ایک نعمت کا بھی شکر نہیں ادا کر سکتا، بے شمار ان گنت نعمتوں کا شکر کیسے ادا کروں یا اللہ، میں تو تیرا شکر ادا ہی نہیں کر سکتا ایک نعمت کا بھی. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ داؤد، جب تم نے یہ سمجھ لیا نا کہ تم میرا شکر ہی نہیں ادا کر سکتے، تو یہ بھی میرا شکر ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے، کہ انسان کی تو طاقت ہی نہیں ہے. یہ ہو گئے الحمدللہ کی کچھ باتیں. اب الحمد کی بات. اچھا، اب آتے ہیں للہ کی طرف. لی اور اللہ. لی، لیے، لی. اچھا، یہاں پر آپ دیکھیں الحمدللہ کے اندر ایک اور بات لکھ لیں. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ ایک امر کے صیغے سے اللہ تعالیٰ فرما سکتے تھے کہ حمد کرو اللہ کی، حمد کرو اللہ کی. یہ نہیں فرمایا، حکم نہیں دیا، بلکہ کیا فرمایا؟ الحمد. تمام تعریف ہے ہی اللہ کے لیے. اگر اللہ تعالیٰ فرماتا حمد کرو اللہ کی، تو کیا ہوتا؟ ایک حکم ہوتا، کوئی حمد کرتا اور کوئی نہیں کرتا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا کیونکہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اس کو تمہاری ضرورت نہیں ہے کہ تم کرو گے ہی حمد تو پھر ہی اس کی تعریف ہوگی. وہ نہیں اس کا محتاج ہے. ٹھیک ہے. دوسرا، جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر الحمد کا لفظ لے کر آیا نا، یاد رکھیے گا، میں آپ کو گرامر نہیں پڑھا رہی، لیکن صرف ایک بات تھوڑی سی سمجھ لیں گے نا تو بہت اس کی بیوٹی اور زیادہ آپ کے سامنے آئے گی. الف لام جب کسی لفظ کے ساتھ لگ جاتا ہے نا تو وہ اسم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اتنا تو سب کو پتا ہے. اسم میں زمانہ نہیں ہوتا، فعل جو ہوتا ہے اس میں زمانہ ہوتا ہے. رائٹ، فعل میں کیا زمانہ ہوتا ہے؟ یا تو وہ پاسٹ ٹینس ہوتا ہے، پریزنٹ ٹینس ہوتا ہے، فیوچر ٹینس ہوتا ہے، ماضی، حال، مستقبل، ان میں ہوتا ہے نا فعل. اسم میں زمانہ کوئی نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ فعل بھی نہیں لے کر آیا، نحمد للہ بھی نہیں لے کر آیا. ہم حمد کرتے ہیں اللہ کی، کیونکہ فعل ٹیمپرری ہوتا ہے، اسم پرماننٹ ہوتا ہے. فعل ٹیمپرری کیسے ہوتا ہے؟ یا تو وہ پاسٹ میں ہوگا کہ کبھی کی تھی تعریف، یا آج کر رہا ہے، یا کروں گا. رائٹ. لیکن اسم کیا ہے؟ پرماننٹ. ہو رہی ہے اللہ کی تعریف، اللہ لائق ہے تعریف کے. کوئی کرے یا نہ کرے اس سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وہ ہے ہی ذات تعریف کے لائق، قابل. وہ محتاج نہیں ہے کسی کی تعریف کا. ٹھیک ہے، تو سمجھ آ گئی نا کہ کیوں یہاں پہ فعل نہیں لایا گیا بلکہ اسم لایا گیا. اوکے، فعل کسی فاعل کا محتاج ہوتا ہے. کوئی کرے گا تو وہ فعل واقع ہوگا نا. اب میں کہوں کھانا پکایا،
تو آپ کہیں گے کس نے پکایا؟ ظاہر ہے کوئی کام ہوا ہے تو کوئی کرنے والا ہوگا نا. اگر ہم یہاں پہ کہہ دیتے کہ بھئی ہم تعریف کرتے ہیں تو سارے تو ہمارے اوپر ہو گیا، ہم تعریف کریں گے تو ہو گئی، اگر ہم نہیں کریں گے حمد تو حمد ہی نہیں ہونی. نہیں، اللہ کو تمہاری نہیں ضرورت ہے. اس لیے فیکٹ آیا ہے کہ یہاں پہ یہ ساری تعریف ہے ہی اللہ کے لیے. اور پھر للہ آیا، الحمد لرب العالمین بھی آ سکتا تھا. بسم اللہ میں تو اللہ کا نام آ چکا ہے، تو الحمد لرب العالمین نہیں آیا، الحمد للہ آیا، کیونکہ اللہ کا جو نام ہے وہ صرف اللہ کے لیے ہے، باقی کسی اور کے لیے نہیں ہے. نہ کوئی بھگوان، نہ کوئی عیسیٰ علیہ السلام، نہ کوئی عزیر علیہ السلام، نہ کوئی ایشور، تو کوئی جو بدھا، نہ کوئی، ان میں سے کوئی اللہ نہیں ہے. کوئی اللہ نہیں ہے. تو یہ ساری تعریف لیے اللہ کی ہے. اور میں نے آپ کو کیا بتایا تھا، اللہ جو نام ہے اللہ تعالیٰ کا، وہ اس کا ذاتی نام ہے، اس کا صفاتی نام نہیں ہے، ذاتی نام ہے. اور میں نے آپ کو اس کے معنی بھی بتائے تھے. ایک دفعہ ان کی دوبارہ دہرائی کر دیتے ہیں، کیونکہ اللہ ہی کا نام نہ سمجھا تو کیا سمجھا پھر؟ میں کس کو مانتی ہوں؟ میرا خدا کون ہے، میرا رب کون ہے، میرا رازق کون ہے، میرا مالک کون ہے، میرا خالق کون ہے؟ سب کا جواب اللہ ہے. تو اللہ ہی لفظ کو نہ سمجھے تو پھر سمجھا کیا آپ نے؟ ساری زندگی گزر گئی، یہی نہ پتا چلا اللہ لفظ کا مطلب کیا. تو میں نے آپ کو بتایا تھا الہ یلہ، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حیران رہ جانا، وہ ذات جو حیران کر دیتی ہے. الہ کا ایک اور معنی جزا فضا کرنا، یعنی گڑ گڑانا، رونا، جس کے سامنے دنیا روتی ہے، ہر ایک اپنی مسئلوں کے لیے، پریشانیوں کے لیے اس کے آگے روتا ہے. الہ کا معنی سکنا ہے، سکون، یعنی جس کی ذات، جس کا ذکر سکون دیتا ہے. بندہ بے چین ہوتا ہے تو اسی کا صرف ذکر ایسا ہے جس سے سکون پا سکتا ہے. لاہ یلیہ، اس سے کیا نکلتا ہے؟ بلند ہو جانا. تو وہ ذات جو پوری کائنات سے بلند ہے، وہ عرش پہ مستوی ہے. اور لاہ یلوہ، چھپ جانا، محجوب، چھپی ہوئی ذات جس کو کوئی دیکھ نہیں سکتا. اب انہوں نے کیا بنائے ہوئے ہیں؟ کوئی دیویاں بنائی ہوئی ہیں، کوئی دیوتا بنائے ہوئے ہیں، کوئی درگاہیں بنائی ہوئی ہیں، کوئی قبر کی پوجا کر رہا ہے، کوئی درخت کی پوجا کر رہا ہے، کوئی پتھر کی پوجا کر رہا ہے، کوئی کسی چیز کی پوجا کر رہا ہے. اللہ وہ ذات ہے جس کو کوئی نہیں دیکھ سکتا. یہ جتنے باقی ہیں ان سب کو دیکھ سکتی ہیں آنکھیں، مگر اللہ نظروں سے محجوب ہے، چھپا ہوا ہے. وہ اپنا دیدار اسی وقت کرائے گا جب لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، تو کیا سمجھ آیا؟ جو ذات حیرت زدہ کر دے، جس کی عظمت، جلال، جس کی قدرت، جس کی ساری صفات ایسی ہیں، انسان جتنا پڑھتا جاتا ہے نا، حیران ہوتی جاتی ہے اس کی عقل کہ اللہ تو کیسا عظیم ہے، اللہ تیری ذات کیسی ہے. پھر دوسرا میں نے آپ کو کیا بتایا؟ جو سکون، جس کے آگے جزا فضا کی جاتی ہے. پھر اگلی کیا بات بتائی؟ جس ذات سے سکون حاصل کیا جاتا ہے. پھر اگلی کیا بات بتائی؟ جو بلند ذات ہے. پھر اور کیا بات بتائی؟ چھپی بھی ذات ہے. پھر ولاح سے بھی ہے، یعنی بچے کا خوف زدہ ہو کہ ماں کی طرف لپکنا، تو سب مخلوق اس کی طرف لپکتی ہے جب بے چین ہوتی، جب خوف زدہ ہوتی ہے، جب مصیبتوں میں ہوتی ہے، پریشانی میں ہوتی ہے. اور الہ سے بھی ہے، یعنی معبود. ٹھیک ہے، تو سارے ہی معنی اس کے اندر ہے نا. تو جب ہم نے اللہ کہہ دیا نا، تو اللہ کے اندر میں نے آپ کو کیا بتایا تھا؟ اس کے تمام صفاتی نام آ گئے. کہ جب ہم نے کہا اللہ، تو غفور کون ہے؟ وہ اللہ ہے. اللہ غفور ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے، اللہ الرزاق ہے، اللہ البدیع ہے. ٹھیک ہے، تو سارے جتنے صفاتی نام ہیں وہ سب
اللہ کے اندر موجود ہیں. جب ہم نے اللہ کہہ دیا نا تو سمجھیں ہم نے سارے صفاتی نام لے لیے، جتنے اسماء حسنی ہیں سب لے لیے ہم نے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف اپنے کس نام سے کرایا؟ اللہ سے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا نام کتنا عظیم ہے اور کتنے اس میں پرفیکشن ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کے اس نام کے ساتھ کوئی ایسا لفظ نہ لگایا جائے جو اس کے شان کے لائق نہ ہو. اللہ رب العزت کہہ دیں، اللہ تعالیٰ کہہ دیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ دیں، اللہ کریم کہہ دیں، اللہ رحیم کہہ دیں، اللہ رحمان کہہ دیں، لیکن اللہ میاں نہ کہیں، یا اللہ ایسا کوئی اور چیز جو ہم انسانوں کے لیے استعمال کرتے ہیں اس کو اللہ کے نام کے ساتھ نہ استعمال کریں. ہم گو کہ ہماری زبان پہ چڑھ چکا ہے، لیکن کوشش کے ساتھ جب بھی یاد آئے تو اس کو ہٹانے کی کوشش کریں اور اللہ تعالیٰ کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ، اللہ رب العزت. تو اب ہم دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ کا یہ نام بھی کتنا زبردست ہوگا جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کو سٹارٹ کیا ہے. ٹھیک ہے، تو الحمد کس کے لیے؟ للہ. اب نہیں کوئی اور کسی کو سمجھ سکتا کہ الحمد عیسیٰ علیہ السلام کے لیے، الحمد فلانے کے لیے، کیونکہ اللہ تو ایک ہی ہے، کسی اور کا نام اللہ ہے ہی نہیں، ہے نا. تو توحید آ گئی یہاں پہ، پوری توحید اس جگہ پہ آ گئی. اس سب تعریف کے لائق مستحق وہ ذات ہے جس میں ہر قسم کا کمال ہے، پرفیکشن ہے، کوئی کمی نہیں ہے، اور وہ اکیلا اس کا مستحق ہے. للہ، لی جب آیا نا، لی کا بھی آپ کو ترجمہ بتا دوں. لی کا ایک معنی لائق، اس لائق ہے، وہ اس کا مالک ہے. لی کے بہت سے ترجمے ہو سکتے ہیں. تو ایک معنی کیا ہے؟ یعنی اس کے لائق ہے، یعنی اس کا ہی حق ہے. لام استحقاق کہتے ہیں اس کو، مستحق ہے، وہ مستحق ہے اس کا، کوئی اور نہیں مستحق. وہ ڈیزرو کرتا ہے اس کو، کس کو؟ الحمد کو. ٹھیک ہے. اور لی اختصاص کے لیے بھی ہے، خاص ہونا، یعنی خاص اللہ کے لیے، مخصوص ہے اللہ کے لیے، اسپیسیفکلی فار اللہ. ٹھیک ہے. اور کیا چیز ہے؟ کیا چیز اسپیسیفکلی فار اللہ ہے یا اس کا حق ہے؟ حمد. وہ حمد جو کیسی ہے؟ ایک تو ساری کی ساری، دوسرے میں نے آپ کو بتایا اسم ہے تو مستقل، ٹھیک ہے، دوام ہے اس کے اندر، ٹیمپرری نہیں ہے. دیکھیں ابھی ہم 2 کلمات سے آگے نہیں گئے، اب اس سے بھی آگے ہم بہت ساری باتیں کر سکتے ہیں، بہت سارا کچھ ہے اس کے اندر، لیکن وقت اتنا نہیں ہوتا تو یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ بھی تھک جائیں. تو ہم آگے چلتے ہیں. رب العالمین. رب، ایک ایک لفظ کو آپ دیکھیں، ایک ایک لفظ خوبصورت ہے. رب بھی اللہ تعالیٰ کا وہ نام ہے جو کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتا. بھلے لوگ کہتے رہیں رب، سکھ لوگ بھی رب 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 بہت کہتے ہیں، لیکن جو رب کے معنی آج آپ سمجھیں گے نا، اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ لفظ کسی اور کے اوپر آپ یوز کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ جو اس کے اندر معنی ہیں وہ کسی اور کے لیے ہو ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے، جب ہوں گے ہی نہیں تو پھر رب ان کے لیے کیسے یوز ہو سکتا ہے؟ نمبر 1 معنی لکھیں، مالک، ماسٹر، آقا. ٹھیک ہے. آقا کیسے؟ جب ہم آقا کہتے ہیں، ماسٹر کہتے ہیں، تو اس کے ساتھ ہی آپ کو کسی اور کا خیال آتا ہے؟ غلام کا آتا ہے نا، آقا اور غلام. جیسے میں کہوں بیوی تو فوراً کیا مطلب آتا ہے؟ کچھ کہنے کی ضرورت ہوتی، بیوی اس کا ایک شوہر بھی ہے؟ نہیں، بیوی کا مطلب ہی ہے کہ اس کا شوہر ہے، رائٹ. ٹھیک ہے. ماں، یہ ماں ہے تو اب کہنے کی ضرورت ہے اس کے بچے ہیں؟ نہیں، ماں کا مطلب ہی ہے کہ اس کی اولاد ہے. ٹھیک ہے نا. تو جب آپ آقا کہتے ہیں تو کیا سمجھ آتا ہے؟ اس کا کوئی غلام بھی ہے. ایک تو یہ بات اچھی طرح سمجھیں. ماسٹر، آقا، مالک، مالک بھی کہہ سکتے ہیں، آقا بھی کہہ سکتے ہیں.
تو मालिक का कोई ना कोई मिल्कियत होगी, कोई उसका गुलाम होगा, या आका कहें तो उसका कोई गुलाम होगा। तो इसी पहले मीनिंग जो अभी तो मैं आपको और भी मीनिंग्स बताऊंगी, मगर पहले लफ्ज से ही आपको पता चल गया कि अल्लाह जो रब है उसके कोई गुलाम हैं। और वो गुलाम कौन है कि इंसान को फिर समझ आन जानी चाहिए कि जब मैंने कह दिया कि अल्लाह रब है मेरा, अल्लाह ताला की, अब ये आगे ना रब्बुल आलमीन, अर्रहमान, अर्रहीम, मालिक यौमिद्दीन, ये 4 अल्लाह ताला की समझने सिफात आ गई हैं। कौन कौन सी? अब बताया गया ना अल्लाह कौन, अल्लाह का तारुफ कराओ, कौन है अल्लाह जिसकी तुम कह रहे हो कि सारी अलहम्द है, वो अल्लाह कौन है? तो आप कहते हैं वो अल्लाह वो है जो रब्बुल आलमीन है, वो अल्लाह वो है जो रहमान है, वो अल्लाह वो है जो रहीम है, वो अल्लाह वो है जो मालिक यौमिद्दीन है। तो अल्लाह का तारुफ है ये। तो जब आपने कह दिया रब, अब आपको समझ आ गई रब का माना तो है आका। तो सबसे पहले ही आपसे ये मनवा लिया गया कि जब तुमने अल्लाह को आका अपना मान लिया है तो फिर इसका मतलब तुम गुलाम हो। और यही बात हमें समझ नहीं आती सारी जिंदगी कि हम किसी के गुलाम हैं भाई, हम किसी के गुलाम हैं, हम आजाद नहीं हैं। गुलाम क्या होता है? वो आजाद तो नहीं होता, उसकी अपनी मर्जी होती है गुलाम की। नहीं, कभी आपने गुलामी की बातें पढ़ी हैं? गुलाम कैसे होते थे? उनकी अपनी मर्जियां होती थी, वो क्वेश्चन कर सकते थे अपने आका को कि तो ये क्यों कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो, ये हुक्म तुमने क्यों दिया? नहीं, उसकी कोई मर्जी नहीं होती थी। मालिक जो हुक्म देगा गुलाम वही करता है। तो पहली आयत में ही आपको मानना होगा कि हम गुलाम हैं, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन है। आलमीन में क्या क्या आ गया? आलमीन में क्या क्या आ गया? आलम, आलम सारे यानी जहान, जहान। अब आप इसके अंदर, इसमें बहुत सारी और लंबी चौड़ी डेफिनेशन हो सकती है, मगर सिर्फ आपको एक बात बता दूं, ये आलम में वो सब कुछ आ जाता है जो सिवाय अल्लाह के। ले आप गिनने लगे सिवाय अल्लाह के क्या क्या है। कई चीजों को तो हम जानते हैं, कईयों को तो जानते ही नहीं है। हमें क्या पता दूसरे प्लैनेट्स में कौन है क्या है। कभी वो कहते हैं एलियन है बैठे में, ओ जी एलियन आ गए, फलां हो गया। बेचारे इंसान जो हैं वो दूर दूर के सितारों सैयारों की खोज लगाने की कोशिश करते हैं, वहां पे तो नहीं कोई मखलूक है। हमें क्या पता, हमें कुछ नहीं पता। हमें तो फरिश्तों का भी नहीं पता कि किस तरह से वो, क्या उनकी तादाद है, किधर किधर हैं वो मौजूद, इधर इस वक्त यहाँ पे कितने बैठे हुए हैं, किधर ऊपर नीचे जा रहे हैं, हमें नहीं पता ना। और कितनी अल्लाह की मखलूक इसी जमीन पर है जिस पे हम रहते हैं और हमें उसका इल्म नहीं है। अब साइंसदानों को भी थोड़ा सा इल्म आया, हम जो आम लोग हैं जिनको इतनी साइंस का भी नहीं पता, उनको तो बिल्कुल ही नहीं मालूम। ठीक है, कितनी मखलूक समंदरों के नीचे है, रोज डिस्कवरीज होती हैं। आप डिस्कवरी चैनल पे देख लें, वो आपको दिखाते हैं जी ये हमें पता चल गया, आप फलानी जगह पे ये ऐसी ऐसी चीजें दिखाते हैं कि इंसान की अक्ल भी दंग रह जाती कि या अल्लाह ये भी तेरी मखलूक है। यहाँ पे कौन कौन से जंगलों में जाके वो दिखाते हैं, कौन कौन सी जगहों पे। एक दफा मैंने देखा तो मैं खुद हैरान हो गई कि अल्लाह अकबर, ऐसी तो चीजें हमने कभी भी ना देखी थी। हमें ज्यादा से ज्यादा हमारे नजदीक अल्लाह की मखलूक क्या है? जमीन की, जमीन के ऊपर रहने वाली, खुशकी वाली, वो जो हम जू में देखते हैं। बच्चों को चिड़िया घर ले जाते हैं, वहां पे दिखा देते हैं बस ये अल्लाह की मखलूक है, ये जानवर हो गए, ये परिंदे हो गए, बस नहीं, ये नहीं है काफी। इसी जमीन के ऊपर, मैं समंदर की नहीं बात कर रही, खुशकी के ऊपर इतनी अल्लाह की मखलूक है कि आप खोज लगाने लगे तो जिंदगी गुजर जाए। फिर समंदरों के नीचे कितनी है? जाहिर है इस जमीन का 2/3 2/3 जो है ना वो समंदर है, पानी है। पानी के नीचे जाहिर है मखलूक ज्यादा है, उसकी गहराइयों को तो पानी, समंदर इतने गहरे हैं बाज जगह पे कि उनके अंदर पहाड़ खड़े हो सकते हैं, इतनी गहराई है। ये साइंस ही बताती है। और क्या क्या मखलूक है वहां पर,
ہم نہیں جانتے. وہ جو عالم، اسی لیے عالمین کہہ دیا گیا. ایک ایک چیز کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. ایک ایک چیز کا نام لینا لگے تو پورا قرآن اسی سے بھر جائے. تو عالمین کہہ دیا گیا. جہان ہے، جہان، تمام جہانوں کا. تو چڑیا ایک، وہ چڑیا کا ایک جہان ہے، چیونٹیوں کا ایک جہان ہے، کووں کا ایک جہان ہے، چیلوں کا ایک جہان ہے. اب مجھے تو سارے پرندوں کے بھی نام نہیں آتے. اب سارے پرندوں کے نام آپ گنتے جائیں. ہم کئی دفعہ دیکھتے ہیں اپنے یارڈز میں باہر اتنے خوبصورت پرندے، کہتے ہیں اچھا یہ بھی ایک پرندہ تھا، یہ تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا، اس رنگ کا بھی ایک پرندہ تھا. تو ہم تو پرندوں کے جہان کو جانتے ہی نہیں. ہر جو اسپیشی ہے اس کا ایک جہان ہے نا. طوطوں کا ایک جہان، ان میں کئی طرح کے طوطے ہیں. اب اس طرح کئی طرح کے کیڑے ہیں، اس طرح کے کئی طرح کے حیوانات ہیں. شیروں کا ایک جہان، ایک بندروں کا جہان، ایک اور جتنے بھی آپ لگا لیں، سانپوں کا ایک جہان. پھر اسی طرح انسانوں کا ایک جہان جس میں کالے گورے سیاہ سفید سب انسان آ گئے. جنات کا ایک جہان، فرشتوں کا ایک جہان. اور پھر عالمین جو ہے نا، عالم کی جمع ہے، اور یہ ذوی العقول کے لیے آتا ہے. ذوی العقول مطلب کیا؟ وہ جو عقل والی مخلوق ہے، جن میں تین ہی سمجھی جاتی ہیں، انسان، جن اور فرشتے. لیکن اس میں سب سپیشیز کیوں آ گئے؟ اس لیے کہ ان کو کہہ کر سب کو اس میں شامل کر لیا گیا. کیونکہ ٹاپ پہ تو یہی ہے نا، جن کی پاس عقل ہے وہی ٹاپ پہ ہیں مخلوقات میں. انسان سب سے ٹاپ پہ ہے، اور پھر اور بھی جو عقل والے ہیں، اور پھر ان سے نیچے سارے جو جتنے بھی جاندار ہیں. تو بیسیکلی جتنے بھی مخلوقات ہیں وہ سب ان کا ایک ایک جہان ہے. پتھروں کا ایک جہان ہے، درختوں کا ایک جہان ہے، ستاروں کا ایک جہان ہے، سیاروں کا ایک جہان ہے. اب آپ سوچیں، اس سب سے پہلی جو میں نے آپ کو کیا بتائی، وہ رب ہے ان سب کا ماسٹر ہے، ان سب کا آقا ہے، ان سب کا مالک ہے. سب اللہ کے غلام ہیں. اندازہ کریں، یہ رب العالمین نا کہنے کو دو لفظ ہیں، لیکن بیونڈ آور امیجنیشن ہے. یہ کہاں تک اس کی ڈیپتھ ہے وہ ہم سمجھ نہیں سکتے. ہماری عقلوں سے بیونڈ ہے یہ بات. ٹھیک ہے، اب میں جو ایک ایک آپ کو تعریف بتاؤں گی نا رب کی، اس کو آپ نے العالمین کے ساتھ جوڑنا ہے، تاکہ آپ کو پتا چلے کہ اللہ صرف رب الانسان نہیں کہا گیا ہے. پلیز اس کو چھوٹا نہ کریں، کنفائن نہ کریں. وہ رب ہے انسانوں کا، وہ میرا آقا ہے، وہ یہ باتیں کر کے چلو آگے چلو. نہیں، ہر ایک اس کا غلام ہے. اب وہ چاہے کوئی فرشتہ ہے، چاہے کوئی اولیاء اللہ ہے، چاہے کوئی نبی ہے، سب اللہ ہی کے غلام ہیں. سمجھ آ گئی بات؟ اچھا، پھر دوسرا لکھیں، مالک آقا لکھ لیا نا. مالک آقا ایک ہی بات ہو گئی نا، ماسٹر. اور اپنے آپ کو پھر غلام سمجھیں. پہلی تو یہ بات ہے، قرآن کھلتے ہی آپ کو پہلے ماننا پڑے گا کہ میرا اب عالمین میں میں اور آپ بھی تو ہیں نا، یا نہیں ہے نا؟ ہے نا. تو ہمارا ایک رب ہے، تو ہمارا ایک آقا ہے، ہم اس کے غلام ہیں. تو پہلے کنفیس کریں، اعتراف کریں میں کسی کی غلام ہوں. اپنی عقل کی غلام نہ بنیں. عقل میری ماسٹر نہیں ہے، میں اپنی عقل یا دل کی غلام نہیں ہوں. دل کر رہا ہے یہ کرنے کا، میرا دل نہیں کرتا اٹھنے کا، صبح کو دل نہیں کرتا نماز پڑھنے کا. تو آپ تو غلام دل کی بنی نہیں. آپ نے تو کہا تھا کہ رب العالمین اللہ ہے. قرآن کھولتے ہی پہلا سبق ہی ہم تو بھول گئے. آگے تو ابھی چلنا ہے بھائی، آگے تو ابھی آئے گا. کیونکہ جو آقا ہوتا ہے وہ کوئی حکم دیتا ہے، غلام اس کو پورا کرتا ہے. رائٹ؟ اب جو غلام کہہ رہا ہے مجھے تو سمجھ ہی نہیں، مجھے پتہ ہی نہیں میرا آقا کیا رہا ہے، تو اس نے کیا غلامی کرنی ہے؟ اب ہم یہ قرآن کھول رہے ہیں تو ہم یہی تو سیکھنے لگے ہیں کہ میرے آقا کا حکم کیا ہے. میں اس کی غلام ہوں، مجھے کرنا ہے وہ سب کچھ جو آقا مجھے حکم دیتا ہے، اور میں کوسچن نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے نا؟ تو اب ہم جب دیکھتے ہیں
اس ریلیشن شپ کو تو ہمیں اس بات کی سمجھ آ جاتی ہے کہ میں آزاد نہیں ہوں، میری زندگی ہے، میں جو مرضی کروں. کتنے لوگوں کو ایسے کہتے تھے، سنا ہے، میں کو کسی کے غلام ہوں. ہاں ہے آپ غلام، اللہ کی غلام ہے. میری مرضی تو نہیں چل سکتی، غلام تو نہیں کہہ سکتا میری مرضی. اب کرنا وہی ہوگا، آپ نے مان جو لیا رب العالمین. کہتے جاتے منہ سے، میرے خیال 100 دفعہ آپ نے یہ کلمات کہے ہوں گے، یا نماز میں کتنی دفعہ الحمدللہ رب العالمین آپ نے کہا ہے. کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ میں غلام ہوں؟ میں پہنوں گی کس کی مرضی سے؟ اپنی مرضی سے پہنوں گی، کون مجھے ڈکٹیٹ کرائے گا. میں کھاؤں گی اپنی مرضی سے، کوئی مجھے نہیں کہہ سکتا کہ تم یہ کھا سکتی، یہ نہیں. میں جاگوں گی اپنی مرضی سے، اذان ہوتی ہے تو ہوتی رہے، آئی ڈونٹ کیئر، میری مرضی. میں دیکھوں گی تو جو میرا دل چاہتا ہے میں وہ دیکھوں گی، ہاں مجھے نہیں کوئی کہہ سکتا. میں سنوں گی تو ہاں میرا دل کرتا ہے کہ میں یہ چیزیں سنوں، اور مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں، میں سنوں گی، یہ سب سنوں گی کیونکہ میرا دل کرتا ہے، اور مجھے کوئی نہیں کچھ کہہ سکتا. یہ کیا ایک غلام کی باتیں ہو سکتی ہیں؟ پھر پہلے تو آپ یہ فیصلہ کر لیں غلام ہیں کہ نہیں ہیں، پہلے تو یہ یہاں پہ ہی فیصلہ کریں، پھر ہی تو آگے قرآن میں چلیں گے نا. اگر تو آپ مانتے ہیں کہ میں غلام ہوں تبھی آپ اس آیت پہ ایمان لائے. اگر آپ نے پہلے دن ہی کہہ دیا نہیں جی میں نہیں غلام ہوں، میری مرضی، میں جو مرضی کھاؤں، جو مرضی پیوں، جو مرضی دیکھوں، جو مرضی سنوں، جیسا مرضی پہنوں، جیسے مرضی رہوں، جیسے مرضی اپنی خوشیاں کروں، جیسے مرضی اپنے غم کروں، میری مرضی چلے گی، تو آپ نے تو پہلے دن ہی ڈکلیئر کر دیا کہ میں تو غلام ہوں ہی نہیں. اب آپ پڑھتے جا رہے ہیں قرآن، رمضان میں ختم کرتے جا رہے ہیں، اور آپ کو یہی نہیں پتا الحمدللہ رب العالمین کا معنی کیا ہے. بہت سوچنے کی بات ہے یہ ہم سب کے لیے. تو پہلے کنفیس کریں، اعتراف کریں میں غلام ہوں، پھر ہم آگے چلیں گے. اگر یہ نہیں ماننا نا تو جاؤ پھر آزاد ہو. پھر آزاد، یہ کافر بھی آزاد ہیں، وہ جو اور گھوم رہے ہیں کس کو بھی پوج رہے ہیں وہ بھی آزاد ہیں، سب نے آزادی لی. صرف مسلمان کہتا ہے کہ میں غلام ہوں، میرا رب اللہ ہے، رب العالمین ہے، اللہ تمام جہانوں کا رب ہے، تو میرا بھی تو وہی رب ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب جب آپ نے کہہ دیا کہ وہ آقا ہے، پہلا آپ نے رب میں یہ آ گیا. نمبر 2 لکھیں رب کے معنوں میں. مربی مینز کیئر ٹیکر، وہ میرا خیال کرنے والا ہے، خیال کرنے والا، جس کو ہم کہتے ہیں پالنے والا. ہم کہتے ہیں نا، ہم رب کا ترجمہ کیا لکھتے ہیں، وہ پالنے والا ہے تمام جہانوں کا. تو وہ مربی ہے، پالتا ہے، کیئر کرتا ہے. اس نے پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ وہ پالتا ہے. اور پالنے کی صفت ہم کس کے ساتھ لگاتے ہیں؟ ہم کبھی یہ نہیں کہتے ہمسائے پالتے ہیں، میری دوست پالتی ہے، فلاں ڈاکٹر ہے وہ پالتا ہے. ہم کس کے لیے کہتے ہیں پالتا ہے؟ ماں پالتی ہے، رائٹ. جب ماں پالتی ہے کہتے ہیں تو پالتی میں کیا آتا ہے؟ پرورش کرتی ہے، پالتی ہے، ٹیک کیئر کرتی ہے. اس میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ کچھ آپ ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ پھر ماں پالنے میں کیا کیا کرتی ہے؟ سبھی کچھ تو کرتی ہے، کھلاتی بھی ہے، پلاتی بھی ہے، حفاظت بھی کرتی ہے، دیکھتی بھی ہے میرا بچہ صحیح گرو کر رہا ہے کہ نہیں، دیکھتی ہے میرے بچے کو کانٹا بھی نہ چبھ جائے، دیکھتی ہے میرے بچے کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے، دیکھتی ہے میرے بچے کو سردی گرمی نہ لگ جائے، دیکھتی ہے کہ میرا بچہ ہر طرح سے ایک حفاظت میں رہے، پروٹیکشن میں رہے. تو مربی میں وہ آ جاتا ہے پالنا. اللہ تعالیٰ پالتا ہے تمہیں، پرورش کرتا ہے تمہاری، اور اس میں ایک محبت کا عنصر بھی آ جاتا ہے. محبت بھی دیتی ہے نا، جو پالنے والی ذات ہوتی ہے وہ محبت کرتی ہے. اچھا، پھر آگے سید، انچارج بھی ہے وہ. ایک اگلا لکھے منعم، نعمتیں دینے والا. وہ نعمتیں بھی دیتا ہے، جو رب ہوتا ہے نا وہ نعمتیں بھی دیتا ہے. اچھا، ویسے آپ دنیا کے آقا دیکھیں، وہ اپنے غلاموں کے اوپر نعمتیں نہیں کرتے، نہ ان کو پالتے ہیں. تو صرف پہلا معنی نہیں لکھ لینا، یہ سارے معنی ہیں اس کے اندر. تو وہ نعمتیں دینے والا، اس نے کتنی نعمتیں دی ہیں، اس لیے کہ وہ رب ہے.
القیم، القیم کا مطلب ہے جو تمہیں قائم رکھنے والا ہے، یعنی تمہاری ایگزسٹنس اس کے بغیر قائم ہی نہیں رہ سکتی. وہ دیکھیں نا، اب وہ آپ کے دل کو چلا رہا ہے تو آپ کا دل چل رہا ہے، سانس کو چلا رہا ہے تو آپ کی سانس چل رہی ہے، وہ آپ کو مینٹین کر رہا ہے، سسٹین کر رہا ہے تو آپ زندہ ہیں، ادروائز نہیں زندہ رہ سکتے. یعنی میرے قیام کے لیے وہ رب ہے، میرا جو وجود قائم ہے نا اس زمین کے اوپر، وہ اس لیے کہ ایک رب ہے جس نے اس کو قائم کیا ہوا ہے، ورنہ ادروائز پیرش ہو جاتے، ختم ہو جاتے بالکل. ہے کہ وہ نہ قائم کرے تو دل چلے گا؟ دل کو میں چلا رہی ہوں کیا یا آپ چلا رہے ہیں؟ ہم تو اپنے دل کے بھی مالک خود نہیں، اپنے جسم کے مالک خود نہیں، کوئی ہے جو چلانے والا ہے، کوئی ہے جو ہمارا سسٹینر ہے. ٹھیک ہے، تو اتنے معنی آ گئے ایک لفظ رب میں. اب اس لفظ کو لے کے عالمین میں سب کے ساتھ لگائیں، جتنے جہان ہیں ان کے ساتھ لگائیں، چاہے وہ پرندے ہیں، چاہے وہ حشرات ہیں، چاہے وہ حیوانات ہیں، چاہے وہ مچھلیاں ہیں، چاہے وہ جنات ہیں، چاہے وہ جتنے بھی جہان ہیں، ان سب کا رب اللہ ہے. کیا پھر عقل حیران نہیں ہوتی؟ تو اللہ کی یہ ساری حمد کیوں ہے؟ کیوں ہے اللہ کے لیے ساری حمد؟ اب کوئی پوچھے کیوں اللہ کے لیے کیوں ہے ساری حمد؟ اس لیے کہ وہ رب العالمین ہے. ٹھیک ہے، اور کوئی اور رب العالمین نہیں ہے. دکھاؤ کوئی اور جو یہ سب کام کرتا ہو، جن کو بھی کوئی پوجتا ہے. کیا ان میں سے کوئی بھی ایسا ہے جو جہانوں کو تو چھوڑیں، ایک جہان یا کسی ایک فرد کو بھی اس کا رب بن سکتا ہو؟ نہیں. جو اس کا خالق بھی ہو، مالک بھی، آقا بھی ہو، اس کی پالتا بھی ہو، اس کا اونر بھی ہو، اس کو قائم بھی رکھتا ہو، اس کو نعمتیں بھی بخشتا ہو، یہ تو کوئی بھی نہیں ہے. ایک فرد کے لیے بھی نہیں، جہانوں کی کہاں بات چلی گئی. ٹھیک ہے، تو بہت بڑا کلمہ ہے جب ہم رب العالمین کہتے ہیں. اسی لیے جب ہم دعا کرتے ہیں یا رب العالمین، اللہ تو سارے جہانوں کا مالک بھی ہے، پالنے والا بھی ہے، ان کو قائم رکھنے والا بھی ہے، ان کے اوپر نعمتیں دینے والا بھی ہے، تو میرے بھی اس کام کو کر دے. ٹھیک ہے، اب اگلی بات کیا آتی ہے؟ الرحمن اور الرحیم. یہ اللہ تعالیٰ کی دو اور صفات آ گئی یہاں پہ. اور فوراً یہ کیوں آئی؟ اس لیے کہ اگر انسان صرف آقا کا تصور کرتا ہے نا کہ ایک آقا ہے اور میں ایک غلام ہوں، تو دماغ میں کیا خیال آتا ہے؟ دنیا میں آقا کیسے ہوتے ہیں؟ بڑے ظالم ہوتے ہیں، بڑے. اب جو ہی غلام کا ہمارے دماغ میں تصور آتا ہے تو ایک کوئی حبشی آدمی آتا ہے اور ایسے لگتا ہے کہ کوئی کوڑا اس کو مار رہا ہے، اور وہ ایسے آتا ہے نا ذہن کے اندر. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ نہیں، اللہ ایسا آقا نہیں ہے، وہ تو الرحمن ہے اور الرحیم ہے. یہ دونوں لفظ کس مادے سے نکلے؟ یعنی کوئی ان کا روٹ ہوتا ہے نیچے ہر ورڈ کا، اس میں سے وہ ورڈ نکلتا ہے، اور اس کا روٹ ہے را، ہا اور میم، جس کو ہم کہتے ہیں رحم. رحم کا ویسے رحم جس کو ہم اردو میں بھی کہتے ہیں رحم. رحم ویسے کیا ہوتا ہے اور کس چیز کو ہم رحم کہتے ہیں؟ آپ نے کبھی لفظ سنا ہے رحم مادر؟ رحم مادر سنا؟ ماں کا رحم وہ کیا ہوتا ہے؟ یوٹرس، جس میں بچہ ہوتا ہے، وہ بچے دانی کہہ لو یا یوٹرس کہہ لیں. تو وہ رحم کیسا ہوتا ہے بچے کے لیے؟ اس میں بچہ پرورش پاتا ہے، اس میں بچے کی ساری ضروریات بھی پوری ہوتی ہیں، اس میں بچے کی حفاظت بھی ہوتی ہے، چاروں طرف سے اس نے بچے کو گھیرا ہوتا ہے، اور بچہ اس کے اندر بڑی یعنی اطمینان سے ہوتا ہے، اس کو کوئی گزن نہیں پہنچتی وہاں. ایسا ہی ہے نا، ماں اپنے اوپر لے لے کہ وہ بچے جو ماں کو کوئی بھی چیز ایسی تکلیف کوئی آنی ہو یا کوئی ایسی سامنے سے نظر آ رہی کوئی خطرہ آ رہا ہے تو فوراً اپنے پیٹ کو پکڑتی ہے پہلے جب اس میں بچہ ہوتا ہے. تو یعنی رحم مادر سے آپ کو کیا پتا چلا کہ ایسی کوئی چیز جس نے ڈھانپا ہوا ہے، چاروں طرف سے کور کیا ہوا ہے، محبت سے، کیئر سے، نعمتوں سے،
ساری ضروریات وہاں پوری ہوتی ہیں. تو جب اللہ تعالیٰ کے لیے رحمان کا لفظ آتا ہے تو رحم کا اب آپ کو معنی پتہ چل گیا نا. تو رحمان جب بھی الف نون اینڈ میں آئے گا نا اس میں بہت زیادہ ایکسٹریم کا معنی آ جائے گا, بہت زیادہ. اسی لیے جب ہم بہت لکھتے ہیں نا معنی تو ہم کہتے ہیں بہت مہربان, یہ لکھتے ہیں بہت مہربان. تو جب ہم رحمان کہتے ہیں تو ایکسٹریم. رحم مطلب رحمت کیا ہے؟ رقت قلبی. اس میں ایک تو دل کی نرمی, اور اس میں کیا آتا ہے؟ محبت, بہت زیادہ محبت اور بہت زیادہ کیئر. رقت قلبی, محبت, کیئر, مرسی جس کو کہیں گے, وہ بھی اس کے اندر مرسی ہے کہ اللہ سب سے پہلے ہمیں جب رحمان بتا دیا, اللہ نے اپنا تعارف کیا کرایا, اپنی صفت کون سی لایا؟ ایک تو پہلے رب العالمین کی, اور اس کے بعد رب العالمین میں بھی بے شک کیئر ہے, ٹھیک ہے, اس میں بھی کیئر ہے. اور انسان کیئر کرتا ہے اسی چیز کی جس کی اس کو پرواہ ہوتی ہے, جس سے محبت ہوتی ہے, جس کے کوئی احساس ہوتا ہے. اور پھر رحمان لا کے تو اور بھی بڑی بات کہہ دی, انتہا سے زیادہ رحم کرنے والا. رحمان میں یہ آتا ہے, یعنی کیا چیز؟ انتہا سے زیادہ محبت, انتہا سے زیادہ کیئر, انتہا سے زیادہ کسی کے لیے رقت القلبی, مرسی. سوچیں کہ وہ رب جس کا نام ہی, جس کی صفت ہی الرحمن ہے, اس کی محبت کی وسعت کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کیا؟ کیا اندازہ کر سکتے ہیں وہ کتنا رحمان ہے؟ اور بعض دفعہ ہمیں کہتے ہیں لو اس چیز میں کیا رحم ہے اللہ کا, پھر وہ جی فلاں تو اتنا بیمار ہے, مطلب اس کے اوپر اللہ کی کیا رحمت ہوگی؟ ہمیں کیا پتا رحمت کہاں کہاں چھپی ہوتی ہے. آپ کو ایک حدیث بس بتاتی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے کچھ بندوں کے لیے جنت میں اونچے درجے رکھے ہوتے ہیں, مگر ان کا عمل ان سے قاصر ہوتا ہے, یعنی ان تک عمل پہنچ نہیں پاتا, ان کا عمل اتنا نہیں ہے اس قابل کہ وہ وہاں تک پہنچے. تو اللہ ان کو دنیا میں کوئی گھاٹا دے دیتا ہے, کوئی تکلیف دے دیتا ہے, کوئی بیماری دے دیتا ہے, کوئی صدمہ دے دیتا ہے, تاکہ وہ اس درجے کو پا لیں. تو ہم کہتے ہیں لو اس میں کیا رحم ہے, ہمیں کیا سمجھ کہ وہ ذات جو کثیر الرحمہ ہے, تو وہ اس نے کیا اس کے اندر رحم رکھا ہوگا, ہم نہیں جانتے. تو اب رحمان میں کیا آیا؟ انٹینسٹی آ گئی, بہت ایکسٹریم آیا کہ بہت بہت زیادہ مبالغہ. اور دوسرا معنی امیجیٹ کا کہ اسی وقت اس کی رحمت ہو رہی ہے, اس وقت, یعنی جو ہم اس وقت بیٹھے ہوئے تو یہ اس کی رحمت ہے جو ہم اس وقت ہیں اپنے گناہوں کے باوجود, یعنی اس وقت بھی اس کی رحمت کی مینیفیسٹیشن, اس کا ظہور ہمارے اوپر ہے. ٹھیک ہے, عملی شکل ہم دیکھ رہے ہیں, اس کی رحمت ہے ہی تو میں بیٹھی ہوئی ہوں. تو یہ رحمان کے اندر معنی آ گیا. پھر الرحیم, رحیم اور رحمان اگر الگ الگ آئے نا, اکیلے اکیلے, تو دونوں کے اندر یعنی دونوں معنی آ جاتے ہیں. یعنی رحمان میں پھر رحیم کا بھی معنی ہوگا, اگر رحیم اکیلا آ جائے تو اس میں بھی پھر رحمان کا بھی معنی آ جائے گا. لیکن اگر دونوں اکٹھے آئیں تو ظاہر ہے کوئی نہ کوئی تو فرق ہوگا نا. اور میں نے آپ کو پچھلی دفعہ کیا بتایا تھا کہ رحمان اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی, اور رحمت اس کی دنیا میں اور آخرت میں ہے, لیکن رحیم اللہ تعالیٰ ایکسٹراویگنٹ آخرت میں ہے. خاص رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی جو مومنوں کے ساتھ ہوگی. ٹھیک ہے, یا یہ کہہ دیں رحمان اللہ دنیا میں اور رحیم اللہ آخرت میں. ٹھیک ہے, اس کی رحمت کی وسعت اگر آپ جاننا چاہیں تو صرف اس بات سے ہی جان لیں کہ فرعون ڈوب رہا تھا اور کہنے لگا میں اب موسیٰ کے رب پہ ایمان لاتا ہوں. تو جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے ہیں کہ وہ فرعون جس سے بڑا ظالم, جابر, متکبر, اللہ کا مقابلہ کرنے والا بھی اور انسانوں کے اوپر بھی انتہا سے زیادہ ظلم کرنے والا, تاریخ میں کوئی نہ گزرا نہ کبھی شاید آ سکتا, جو فرعون تھا. اور
پیغمبر اس کے پاس پیغام لے کر آیا تبھی بھی اس نے سرکشی نہ چھوڑی، لیکن ڈوبتے وقت جب کہنے لگا میں موسیٰ کے رب پر ایمان لاتا ہوں، تو جبرائیل علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ میں نے خاک اس کے منہ میں ڈالنی شروع کی کہ کہیں یہ نہ ہو کہ اللہ کی رحمت کو جوش آ جائے اور اللہ اس کو معاف کر دے۔ یعنی ان فرشتوں کو بھی پتا ہے کہ اللہ کی رحمت کی وسعت کتنی ہے، اللہ کیسے رحم فرماتا ہے مخلوق پہ۔ اور اسی طرح ایک واقعہ آتا ہے زید بن حارثہ کا کہ ایک کافر نے ان کو پکڑ لیا تھا کہ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے ہیں، ان کو تکلیف پہنچاؤں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بڑی محبت تھی۔ تو اس نے ان کو باندھ دیا اور قتل کرنے کے در پہ تھا، تو آگے بڑھا تو انہوں نے کیا فرمایا، یا ارحم الراحمین، تو ایک آواز آئی، لا تقتل، اس کو نہ قتل کرو۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی نہیں تھا، پھر دوبارہ تلوار اٹھائی، وہ پھر بولے یا ارحم الراحمین، تو ایک آواز آئی لا تقتل، اس کو قتل نہ کرو۔ وہ پریشان ہو گیا، کون ہے؟ پھر بھی باز نہ آیا۔ جب تیسری دفعہ تلوار اٹھائی تو اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتا، کوئی آیا اور اس نے اس کا سر قلم کر دیا۔ تو زید بن حارثہ نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں۔ جب تم نے پہلی دفعہ کہا یا ارحم الراحمین تو میں عرش کے پاس تھا، اللہ تعالیٰ سے میں نے اذن لیا اور میں نے کہا تھا لا تقتل۔ جب تم نے دوسری دفعہ کہا یا ارحم الراحمین تو میں 7ویں آسمان پہ پہنچ چکا تھا، اسی نے کہا تھا لا تقتل۔ اور جب تم نے تیسری دفعہ کہا تو اللہ کے اذن سے میں تمہارے پاس پہنچ چکا تھا۔ اور ارحم الراحمین اتنا بڑا کلمہ ہے، میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا کہ ارحم الراحمین، رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا۔ جتنے کوئی آپ کے ذہن میں آتے نا، فلاں بڑا رحم کرنے والا، فلاں بڑا اس طرح کوئی لوگوں کا خیال کرتا ہے، فلاں بڑی محبت کرتا ہے کسی سے، جتنی محبتیں آپ کو پتہ ہیں، جتنی کیئر آپ کو پتہ ہے، جتنی مائیں، جتنے سوشل ورکر، کتنے بھی آپ جتنوں سب کو جمع کر لیں، کسی ایک کی اگزامپل نہ دیں، سب کو جمع کر لیں، تو ان کی جو کیئر ہے، محبت ہے، شفقت ہے، مہربانی ہے، لوگوں کے دکھ سکھ میں کام آنا ہے، تڑپ جانا ہے کسی کے لیے، یہ ساری تڑپ، یہ ساری احساس، یہ ساری کیئر، یہ ساری محبت، یہ سب تو اس کی رحمان کی رحمت کے ایک حصے میں سے کچھ پورشن ہے۔ میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم وہ حدیث بتا دی تھی، اس ایک حصے کا ایک پورشن ہے۔ سوچیں وہ رحمان کیسا ہوگا پھر، جس کے پاس 99 حصے ہیں رحمت کے۔ وہ ذات کثیر الرحمہ ہے، اور الرحیم آ جاتا ہے تو اس میں بھی رحم کرنے کا معنی ہے، کوئی الگ الگ بات نہیں ہے، مگر اس میں کیا ہے، جو بار بار رحم کرتا ہے، بار بار رحم کرتا ہے۔ دیکھیں نا، ایک بندے میں کوئی صفت ہو سکتی ہے، مثلا کوئی بہت غنی ہے، بہت غنی، بہت دیتا ہے، بہت دیتا ہے، بہت دیتا ہے، لیکن کوئی ایک دن آتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ آج نہیں میں نے دینا، ٹھیک ہے میں ہوں لیکن آج میں نے نہیں دینا۔ لیکن اللہ تعالیٰ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، یعنی بہت زیادہ رحم کرنے والا بھی ہے اور بار بار رحم کرنے والا بھی ہے۔ ایسے نہیں کہ بس بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، آج تو ہے لیکن کل نہیں رحم کر رہا، پچھلے گزرے ہوئے کل میں تو بہت رحم کر رہا تھا لیکن بس آج نہیں کر رہا۔ جب رحیم آ گیا تو کمپلیٹ معنی ہو گیا، بہت زیادہ اور بار بار۔ اسی لیے جب کہا جاتا ہے نا وہ رحمان دنیا میں اور رحیم آخرت میں، رحمان دنیا میں یعنی کافروں کو بھی، مومنوں کو بھی، سب کو دے رہا ہے بہت زیادہ، اور رحیم وہ آخرت کا جو دن آئے گا اس میں رحم کرے گا پھر مومنوں پہ۔ تو رحمان اور الرحیم دو ہم نے اللہ تعالیٰ کی بہت خوبصورت صفات پڑھ لی، اور اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب ہم کسی کو اللہ کا تعارف دیں
تو اس طرح سے اللہ کو انٹروڈیوس کرایا کریں، اپنی مرضیوں سے نہ کرایا کریں، ہاں تم جہنمی ہو جاؤ گے، تم ایسے ہو جاؤ گے، تمہیں تو آگ میں جلو گے تو پتہ یہ اللہ کا تعارف نہیں ہے۔ یہ باتیں کی گئیں قرآن میں، لیکن وہ جہنم کی باتیں بعد میں آئی ہیں۔ آپ دیکھیں یہاں پہ کیا کوئی بات ہے ایسی؟ نہیں ہے۔ تو جو آپ سٹارٹ کریں تو سٹارٹ کیسے آپ نے کرنا ہے وہ یہاں پہ بتا دیا گیا۔ آگے چلیں، مالک یوم الدین، مالک ہے وہ یوم الدین کا۔ اچھا، پہلی بات جو اس کا ترجمہ ہے، مالک یوم دن کا، الدین دین، دین تو ہم سمجھتے ہیں مذہب کو کہتے ہیں، میرا دین اسلام ہے، تو یہاں پہ بدلے کے لیے آیا۔ جی ہاں، وہ بھی مانا ہے، وہ بھی صحیح مانا ہے۔ دین وے آف لائف کو کہتے ہیں، شریعت کو کہتے ہیں، نظام حیات کو کہتے ہیں، لیکن دین جزا و سزا کو بھی کہتے ہیں، بدلے کو بھی کہتے ہیں، جس کو کہتے ہیں ایگزیکٹ، اس کے لیے جو اگر ٹرانسلیشن انگلش میں کی جائے، ڈے آف ججمنٹ، ججمنٹ کا بھی دن ہے، تو دین وہاں پہ ججمنٹ کے لیے بھی آتا ہے۔ وہ مالک ہے یوم الدین کا۔ اچھا، اب جب انسان رحمان اور رحیم پڑھتا ہے نا تو پھر وہ کیا سوچتا ہے؟ بس پھر تو آپ کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جو مرضی کرو، اللہ بڑا رحمان الرحیم ہے، بھئی اب فکر کی ضرورت نہیں، اب اپنی مرضیاں کرو، جیسے چلنا ہے چلو، بس وہ تو رحم کرنا ہے، اس نے اتنا اس کا رحم ہے، اس نے میرے پر بھی رحم کر دینا۔ جیسے لوگ کتنے بے پرواہ ہو کے آرام سے بولتے ہیں نافرمانیاں کر کے، ہاں اللہ غفور الرحیم ہے نا، تو کیا ہوا؟ تو پھر اتنے بے ڈھب بھی نہ چلو، یہ بھی یاد رکھنا وہ مالک ہے یوم الدین کا۔ اس کے اندر کیا آ گیا؟ عقیدہ آخرت۔ سب سے پہلے کسی کو قیامت کے دن پہ یقین ہوگا تو پھر کسی کو مالک مانے گا نا۔ تو دیکھیں توحید بھی اس کے اندر آ گئی، آخرت پر ایمان بھی آ گیا، اور انہی آیات میں رسالت کا پر ایمان بھی آتا ہے۔ وہ کیسے آتا ہے وہ بعد میں آپ کو بتاؤں گی، پہلے آپ یہ سنیں، آخرت پر ایمان۔ آپ کا آخرت پر ایمان ہے تو تب آپ کہتے ہیں مالک یوم الدین۔ اور جو لوگ کہیں کوئی آخرت نہیں ہے، کوئی جنت جہنم نہیں ہے، کوئی سزا جزا نہیں ہے، بس جو بھی ہے وہ یہ دنیا ہی ہے، تو وہ تو یہیں پہ ان کا تو پتہ صاف ہو گیا، آگے کیا چلیں گے، ان مالک یوم الدین پہ ہی بیٹھ گئے۔ اب یہاں پہ اس لیے یہ لایا گیا کہ یہ بتا دیا گیا کہ جب تم یہ سمجھ لو کہ وہ رب العالمین ہے، وہ رحمان اور رحیم ہے، تو کہیں یہ نہ ہو کہ اس وجہ سے تم بالکل اپنے آپ کو شتر بے مہار کی طرح آزاد چھوڑ دو اور اپنی مرضیاں کرو۔ نہیں، ایک وہ بھی دن ہے جس دن اس نے حساب لینا ہے، جس دن اس نے تم سے پوچھنا ہے، اور اس دن کا مالک وہی ہے۔ اب یہ کیوں کہا گیا مالک اللہ ہی ہے اس دن کا؟ اب بھائی آج بھی تو مالک اللہ ہی ہے، تو مالک یوم الدین ہی کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ دنیا میں تو کہیں نہ کہیں ہم اس دھوکے کا شکار ہو جاتے ہیں کہ میں بھی مالک ہوں۔ جو ہمیں تھوڑا بہت اختیار ملا ہوا ہے نا، کہ میں نماز کے لیے اٹھوں یا نہیں اٹھوں، میں قرآن کھولوں یا نہیں کھولوں، میں کلاس میں سو جاؤں یا جاگی جاؤں، یہ میں اس کو سمجھتی ہوں کہ میں مالک ہوں۔ پتہ نہیں اپنے آپ کو ہم کتنے بڑے مالک سمجھ لیتے ہیں، اپنے آپ کو با اختیار سمجھ لیتے ہیں۔ اسی طرح پھر ہم سوچتے ہیں اس گھر کی مالک میں ہوں، اس گاڑی کی مالک میں ہوں، ان چیزوں کی مالک میں ہوں۔ تو یہ تو ایک نمبر 1 جو اختیار ملا ہے نا آپ کو، وہ تو ٹیمپرری اللہ کے اذن سے ہی ملا ہے، ٹیمپرری ہے اور اللہ کے اذن سے۔ جو آپ سمجھتے ہیں آپ چیزوں کے مالک ہیں، تو وہ ہم مالک نہیں ہیں۔ اگر ہم مالک ہوتے تو ہم کبھی دنیا سے خالی ہاتھ نہ جاتے، چیزوں کو ساتھ لے کے جاتے، کیونکہ ظاہر ہے ہماری ملکیت ہے، کیوں چھوڑ جاتے پھر دوسرے؟ اگر آپ مالک ہوتے تو آپ نے کسی سے کیوں خریدی ہیں؟ پھر تو آپ نے جب پیدا ہوئے تھے تبھی سے مالک ہونا چاہیے تھا۔ آپ کسی سے خریدتے ہیں، کسی سے لیتے ہیں، پہلے کسی کی ہوتی پھر آپ لے لیتے ہیں، پھر آپ سے کوئی اور لے لیتا ہے، یہ تو مالک نہ ہونا ہوا۔ اور اگر اتنے ہی مالک ہوتے تو قیامت کے دن ننگے بدن ننگے پیر کیوں کھڑے ہوتے، خالی ہاتھ کیوں کھڑے ہوتے؟ پیسوں کی بوریاں ساتھ لے کے آتے، چلو پیسوں کو تو چھوڑو، کم از کم کپڑے تو پہن کے آتے۔ لیکن یہ اللہ دکھا دیتا ہے کہ تم کسی چیز کے بھی مالک نہیں ہو، ٹھیک ہے؟ دنیا میں بھی ملکیت اللہ ہی کی ہے، لیکن دنیا میں ہمیں نظر نہیں آتی،
اس طرح ہمیں لگتا ہے ہم مالک ہیں. دھوکہ ہے بس, چیز سمجھ لیں. اس طرح سے ہم دیکھ نہیں پاتے, لیکن قیامت کے دن سب کے سامنے ظاہر ہو جائے گا کہ مالک اللہ ہی ہے. سب کا دھوکہ کھل جائے گا. ٹھیک ہے, یہ سمجھ آ گئی بات کہ سب اختیار مالک کا مطلب کیا ہے؟ مالک یعنی جس کی ملکیت ہے, جس کا اختیار ہے. سب کے اختیار ختم ہو جائیں گے. چھوٹے چھوٹے جو ہمیں آج اختیار ملے ہوئے, اللہ کے اذن سے ملے ہوئے, اللہ نے خود دیے ہوئے, وہ بھی اللہ ختم کر دے گا. بڑے بڑے بادشاہ, بڑے بڑے متکبر, بڑے بڑے حکمران جو ہیں خاموش کھڑے ہوں گے. جو آج آپ صدر, بادشاہ, وزیر اعظم جن کے آگے ریل پیل دیکھتی ہیں سپاہیوں کی اور پہرے داروں کی, سب غائب ہوں گے. بلکہ دنیا کے بادشاہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم بادشاہ ہیں. یہ کیا بادشاہ ہیں جن کو اپنے وزراء کی ضرورت ہوتی ہے, یہ ہر وقت ڈر رہتا ہے کوئی بغاوت نہ کر دے. اصل بادشاہ تو اللہ ہے. اب وہ پتہ ہے اس مالک یوم الدین کئی جگہ پڑھا آتا ہے, کبھی آپ نے نوٹ کیا ہوگا ملک یوم الدین بھی آتا ہے. کبھی آپ کسی کے پیچھے نماز پڑھیں وہ کہتے ہیں ملک یوم الدین, مالک یوم الدین نہیں کہتے, تو آپ کہتے ہیں ہاں اس نے تو غلط پڑھ دیا. نہیں, استغفر اللہ, یہ بھی قرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. ملک یوم الدین بھی ثابت ہے, مالک یوم الدین بھی ثابت ہے. تو کبھی اگر آپ ملک یوم الدین بھی پڑھ لیں گے تو وہ بھی ٹھیک ہے. ملک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ملک صاحب, ہم دنیا میں بھی لوگوں کے نام ہوتے ہیں ملک, تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ بادشاہ, کنگ, بادشاہ صاحب اختیار ہوتا ہے. اور مالک, مالک کا تو آپ کو معنی پتا ہے, اونر جو ہوتا ہے, جس کی ملکیت ہوتی ہے, جس کا حکم چلتا ہے, قانون چلتا ہے. تو اللہ اس دن کا مالک ہے یا بادشاہ ہے, دونوں ہی معنی ٹھیک ہیں. اور کیا مطلب ہوا؟ اللہ تعالیٰ اس دن جو بھی فیصلہ کرے, جیسا کچھ بھی کرے, کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہوگا. سب بے اختیار ہوں گے. مالک, ملک ہوتا ہے نا بادشاہ, یعنی ملک یوم الدین بادشاہ ہوگا وہ اس دن کا. کوئی اور بادشاہ جو ہوتا ہے وہ صاحب اختیار ہوتا ہے, کوئی اور صاحب اختیار نہیں ہوگا اس دن. سب کے اختیار ختم ہو جائیں گے. ایون یہاں تک کہ آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی, جنہوں نے سنی ہے, نہیں سنی تو کوئی بات نہیں, وہ جو آخری بندہ جہنم سے نکلے گا جنت میں جانے کے لیے, اس کو جنت میں داخل کیا جائے, لاسٹ ون جو جنت میں داخل ہوگا, آپ کو یاد ہوگا, کیونکہ وہ لمبی حدیث ہم اس میں اس وقت نہیں جا سکتے, آپ کو یاد ہوگا اس حدیث کے اندر یہ ہے کہ اس کا رخ جہنم کی طرف ہوگا, جنت اس کی پیچھے ہوگی. تو وہ دعا کرے گا, اللہ میرا رخ جہنم سے پھیر دے. اس سے کیا پتا چلا اتنا بھی اختیار نہیں. دیکھیں ہمیں دنیا میں اختیار ہے نا, میں آپ کمپیوٹر کی طرف دیکھوں یا میز کی طرف دیکھوں یا باہر دیکھنا شروع کر دوں, ہمارا اختیار یہاں پہ اللہ نے دیا گا نا. اتنا بھی نہیں اس کو اختیار ہوگا کہ وہ اپنا رخ پھیر لے جہنم سے اور دوسری طرف منہ کر کے کھڑا ہو جائے. اتنا بھی اس کو اختیار نہیں ہوگا, کہے گا مجھے اللہ جنت کے قریب کر دے. اس کو یہ نہیں اختیار ہوگا چل کے چلا جائے, جا کے خود ہی کھڑا ہو جائے. اس میں کیا مشکل بات ہے؟ پھر اس کے بعد اس میں حدیث میں آتا ہے کہ آگے وہ کتنی دیر دعا مانگتا رہے گا, اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے. ہاں, تو کیا وہ خود ہی نہیں جا سکتا؟ تو اس سے پتا چلتا ہے کوئی اختیار نہیں, نو اتھارٹی, نو پاور. اس دن سب پاور لیس ہو جائیں گے. صرف پاور اس دن اللہ کے پاس ہے, اونلی سوللی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اللہ تعالیٰ نے 30ویں پارے میں فرمایا نا کہ وما ادراک ما یوم الدین, ثم ما ادراک ما یوم الدین, تمہیں کیا پتا وہ یوم الدین کیا ہے؟ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والملک یومئذ للہ. جس دن کوئی نفس کسی چیز کا مالک نہیں ہوگا, کوئی اختیار نہیں ہوگا کسی کو, بادشاہت اللہ کے لیے ہوگی اس دن. تو اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ دن جو جزا اور سزا کا ہے, اس دن اختیار اللہ کا, فیصلہ اللہ کا, ججمنٹ اس کی, اور باقی سب بے اختیار. ایک حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اس دن یہ فرمائے گا انا الملک انا الدیان, میں بادشاہ ہوں اور میں الدیان ہوں. دیان اسی سے ہے, یہ دین سے. دیان کا مطلب کیا؟ یعنی بدلہ دینے والا. میں ہوں الدیان. کوئی اور نہیں اتھارٹی رکھتا ہوگا بدلہ دینے کی کسی کو, نہ سزا کی نہ جزا کی, اور نہ ہی کوئی اختیار رکھتا ہوگا کسی بھی قسم کا. یہ جو انسان سوچتا ہے میرا یہ, میرا وہ, میں بڑا با اختیار, میرے اتنے تعلقات, یہ سب دھوکے کھل جانے ہیں.
کیونکہ مالک یوم الدین صرف اللہ کی ذات ہے۔ تو اب ہم نے کیا کرنا ہے اس آیت کو پڑھ کے؟ اس کا مطلب ہم نے سمجھ لیا نا کہ ایک بدلے کا دن ہے، اس کا مالک صرف اللہ ہے، تو کیا کرنا ہے پھر؟ اس کی تیاری کرنی ہے۔ ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ وہ جزا اور سزا کا دن کب قائم ہوگا، یعنی قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سوال کا جواب نہیں دیا، آپ نے اس سے سوال کیا، فرمایا تم نے اس کی تیاری کیا کی ہے؟ ہم پیچھے پڑے رہتے ہیں کس چیز کے؟ اس کی نشانی پوری ہوئی کہ نہیں، وہ ہوا کہ نہیں، اچھا ایسے ہوا کہ نہیں، ابھی تو عیسیٰ علیہ السلام نے، بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ اگر ہم بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ہوتے اور یہ پوچھتے کہ قیامت کب آنی ہے، تو وہ ہمیں بھی یہی کہتے کہ تم نے کیا تیاری کی ہے؟ تو بات کیا ہے اصل؟ تیاری کرنے کی۔ اس کے پیچھے نہ پڑے وہ کب آئے گی، یہ دیکھیں میں اس کے لیے تیار ہوں یا نہیں، مجھے کھڑے ہونا ہے اللہ کے سامنے۔ تو اس آیت کو پڑھنے کا فائدہ یہی ہے کہ پھر ہم اس دن کو اپنے ذہن کے اندر لے کر آئیں کہ جب میں اللہ کے، جب آپ نماز میں کھڑی ہوئی مالک یوم الدین پڑھ رہی ہیں تو سوچیں کہ میں ایسے ہی اللہ کے سامنے کھڑی ہوں گی اور اس دن کا مالک وہ ہوگا، اس دن کا بادشاہ وہ ہوگا، پھر میری کیا تیاری ہے؟ جو یہ کہتا ہے میں مانتی ہوں کہ ہاں وہ قیامت کا دن ہے، لیکن اس کی کوئی تیاری نظر نہیں آتی، اس کی کوئی سوچ ہی نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے یقین نہیں ہے اس دن کا۔ اگر یقین ہوتا تو تیاری نہ کرتے بھلا؟ چھوٹی سی بات کا یقین ہو، اگر ہمیں ابھی یقین ہو کہ باہر کوئی، اللہ معاف کرے، کوئی طوفان آنا ہے، تو ہم فوراً اپنی چیزیں سنبھال لیں گے جو باہر پڑی ہوئی ہیں، چیزیں اڑ نہ جائیں، کپڑے اتار کے لے آتے ہیں، یہ یقین ہوتا ہے جبکہ ہاں بھئی ایسا کوئی موسم کے حالات ہو رہے ہیں۔ اور اتنے بڑے دن کا جس کو یقین ہو، حیرت ہے کہ اگر وہ یہ کہے کہ مجھے تیاری کی ضرورت ہی نہیں اور آرام سے بیٹھا رہے، اس کا مطلب اس کو یقین نہیں ہے۔ اور وہ یوم ہے، ہم تو یوم سمجھتے ہیں کس کو؟ یہ 24 آور کو۔ دن کا ہم نے کیا سمجھا؟ جب سے یا سورج نکلا اس سے لے کے رات تک یہ ایک دن ہے، وہ یہ دن نہیں ہے۔ وہ یوم کیسا ہے؟ وہ 24 آورز کا نہیں ہے، یا 12 گھنٹے کا سورج نکلنے سے رات تک کا نہیں ہے۔ وہ کتنا لمبا ہوگا یہ اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے جتنا ایک انسان کا ایمان ہوگا۔ جس کا ایمان خالص ہے اور بہت مضبوط ہے، زبردست ایمان کے ساتھ گیا ہے، اس کے لیے صرف اتنا لمبا ہوگا جتنا ایک فرض نماز پڑھنے کا وقت، یا حدیث میں آتا ہے عصر سے مغرب تک کا وقت۔ اور جس کی تیاری نہیں ہے اس کے لیے جتنی تیاری کم ہوگی اتنا ہی لمبا ہوگا، جتنا ایمان کم ہوگا اتنا ہی لمبا ہوگا۔ جس کی بالکل ہی کوئی تیاری نہیں تھی، جس نے بالکل اس دن کا سوچا نہیں تھا، اس کے لیے تو 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ آپ دیکھیں نا، ایک ہی رات ہوتی ہے، کوئی اٹھ کے کہتا ہے ہائے پتہ بھی نہیں چلا کب سوئی اور کب رات بھی گزر گئی، حالانکہ 12 گھنٹے سوئے ہوتے ہیں۔ اور دوسرا کیا کہتا ہے، یہ رات نہیں تھی، یہ تو پہاڑ کے برابر تھی میرے لیے، میں جو تکلیف میں ہوتا ہے اس کے لیے تو ایسی ہی ہوتی، وہ ساری رات کراہتا رہتا ہے، اس کے لیے تو ایسے لگتا ہے کہ صدیاں گزر گئیں، وہ ٹائم ہی دیکھتا رہتا ہے، رات گزرتی ہی نہیں ہے۔ اور ایک جو سویا ہوا ہے اس کے لیے کیسے مزے سے گزر گئی۔ تو وہ دن بھی ایسا ہے، ظاہر ہے جس نے اب آنکھ کھولی، جب اس نے یہ دن دیکھا تب اس کو ہوش آیا، وہ اس سے پہلے بے ہوش ہی پڑا ہوا تھا، دنیا گزار کے آ گیا، ہوش اس کو اب آیا، اس کے لیے تو یہ دن بہت لمبا ہے۔ اور جو دنیا میں ہوش میں رہا اور اپنے لیے تیاری کی، اس کے لیے انشاءاللہ وہ دن ایسے ہی ہے کہ عصر سے مغرب تک کا وقت۔ اللہ تعالیٰ اس دن کو یاد رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اس میں رسالت کیسے آتی ہے؟ میں نے آپ کو بتایا توحید بھی اس میں آ گئی، آخرت بھی آ گئی۔ آخری بات آپ کو بتاتے ہیں رسالت کیسے آئی۔ جب آیا الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم ہے، اور اس کی رحمت، جو اس کی رحمت اتنی ہے بندے پہ، وہ یہ نہیں صرف اس کی رحمت کے بندے کو کھلاتا پلاتا بس یہ رحمت ہو گئی۔ اس کی رحمت یہ ہے، یہ بھی ہے اس کی رحمت کہ وہ اپنی مخلوق کو، اپنے بندوں کو اندھیروں میں بھٹکنے کے لیے نہیں چھوڑ دیتا۔ وہ کھلاتا پلاتا تو ہے لیکن بندے کی ہدایت کا بھی انتظام کرتا ہے۔ یہ اس کی رحمت کا بہت بڑا اظہار ہے کہ اس نے ہدایت پہنچانے کے لیے رسول بھیجے تاکہ انسانیت بھٹکے نہیں، جہنم میں نہ چلی جائے۔ ایسے ہی ہے جیسے کئی ماں باپ صرف بچوں کے لیے کیا فکر کرتے ہیں
کہ ان کو برانڈ نیم یہ پہن لیں، ان کو بڑے سے بڑے اچھے اسکول میں داخل کر لیں، ان کو اچھی سے اچھی غذا کھلا دیں، بس یہ ان کا شوق ہوتا ہے، سیروں پہ چلے جائیں۔ لیکن جو سمجھدار والدین ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے بچوں کی آخرت کی فکر پہلے کرتے ہیں کہ ہمارے بچے صحیح، اپنی آخرت ان کی سنور جائے، کہ وہاں جا کے ان کو کوئی عذاب نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ بھی، اس کا مطلب رحمت سے آپ سمجھتے ہیں نا کہ اصل رحمت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے دنیا میں رزق بھی دیتا ہے، سسٹین بھی کرتا ہے، لیکن ایک رحمت جو اس کی بہت بڑی ہے، جو سب سے بڑی رحمت ہے، جیسے میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا کہ الرحمن علم القرآن، اس نے قرآن سکھایا، تو اس کی رحمت کا ایک بہت بڑا ظہور، مینیفیسٹیشن یہ ہے کہ اس نے ہدایت کا انتظام کیا انسان کے لیے، اور ہدایت کسی کے ذریعے آئی نا، تو رسول کے ذریعے آئی۔ تو رسولوں کا بھیجنا اللہ کی رحمت ہے بہت بڑی۔ تو آپ نے ان 3 آیات میں کیا پڑھ لیا؟ توحید، رسالت، ایمان بالآخرہ۔ سبحان اللہ، کوئی اور کلام واقعی اس کا میچ نہیں کر سکتا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے 3 آیات میں 3 بیسک جو ہمارے عقائد ہیں ان کو ان 3 آیات میں کور کر لیا۔ جو یہ 3 آیات پر ایمان لاتا ہے اس کا ایمان ان تینوں پہ ہے، اور جو ان 3 آیات کو ہی نہ سمجھ پایا انہوں نے بہت بڑا خزانہ کھو دیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ بیٹھنا قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ان آیات کی صحیح سمجھ ہمیں عطا فرمائے، اور ہمارے لیے ان آیات کو توشہ آخرت بنا دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔